حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ غلامان اہل بیت فاؤنڈیشن نے ایام اعزاء میں ہی یہ ارادہ کیا تھا کہ شاعر اہل بیت استاد الشعراء جناب تجسس اعجازی صاحب کے لیے ایک مصالحے کا انعقاد کیا جائے۔ اس ارادے کی تکمیل ایسے ہوئی کہ ایام اعزاء کے اختتام پر کیونکہ انجمن ناصر الاعضاء جناب تجسس صاحب سے ایک زمانہ قدیم سے وابستہ ہے، لہٰذا ہمارے ارادے نے جناب رفیق الحسن صاحب سے ملاقات کی اور ان سے بیٹھ کے بات کی کہ ایک مصالحہ ایسا کیا جائے جس میں آپ بھی شامل ہوں، اور یہ گھر اگر آپ کہیں تو یہ عزاخانہ یہ منتخب کر لیا جائے، جس پر وہ بہت ہی خوشی راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ عزاخانہ میں نے اسی وجہ سے بنایا ہے کہ اس میں کوئی محفل کرے، کوئی مجلس کرے، اور یہ کہ تجسس اعجازی صاحب کے لیے مصالحہ ہوگا، اس سے بڑھ کے کیا بات ہے۔ تو مختصراً کچھ زیادہ نہیں کہنا ہے، ابھی تعارف کی تقریر آپ کے سامنے جناب دانش زیدی صاحب کریں گے اور تعزیتی تقریر جناب رفیق الحسن صاحب کریں گے، اس کے بعد مصالحہ باقاعدہ طور سے شروع ہو جائے گا، کوئی تاخیر نہیں ہے۔ جو مومنین باہر استعداد ہیں تشریف فرما ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ اس فرش غم پر تشریف لے آئیں، اور جو مومنین آواز سن رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ یہاں تشریف لے آئیں۔ میں بصد ادب و احترام گزارش کر رہا ہوں اس مصالحے کے آغاز کے لیے قاری قرآن عالی جناب فرقان حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مصالحے کا آغاز کریں۔ ایک نعرہ صلوات۔ مرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون۔ لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔
جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على حضرات، مسالمے کا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے. ہمارے درمیان شعراء کی فہرست میں جناب پروفیسر نیّر جلال پوری صاحب اور جناب شرار نقوی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. مومنین محلہ اور مومنین کرام، جہاں تک کہ مائک کے ذریعے آواز جاری ہے اور جہاں براہ راست کئی چینلز یہاں پر اس کو ٹیلی کاسٹ کر رہے ہیں، ان تک لوگوں تک کہ یہ آواز پہنچ رہی ہے، سب سے گزارش ہے کہ وہ اصغر ولا کشمیری محلہ میں تشریف لے آئیں. مسالمہ شروع ہو چکا ہے. انجمن ناصر اللہ کے صاحب بیاض جناب رفیق الحسن صاحب کو تعزیتی تقریر مختصر طور پر کرنا ہے. وہ تشریف لا رہے ہیں. اس سے قبل میں گزارش کر رہا ہوں مولانا دانش زیدی صاحب سے کہ تعارف کے عنوان سے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھیں. تشریف لا رہے ہیں جناب دانش زیدی صاحب. آئیے.
سے کم. ارے اب آئیے تشریف لائیے, جو لایا جا رہا ہے ویسے کیجیے. جو جانتے ہیں وہ کریں گے. رکھ لیے جس کو ضرورت ہو. ایک سلوات بھیجتے ہیں حافظ اللہ. ادھر تشریف لیا. ادھر آئیے, وہ آئیے جا رہا ہے لوگوں کی جگہ ادھر. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. حضرات, یہ مسلمہ جو غلامان اہل بیت فاؤنڈیشن کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے, بہرحال میرا نام شعراء کی فہرست میں تھا, لیکن ہمارے ناظم صاحب نے مجھ سے کہا کہ کچھ تعارف. بہرحال ایک ایسی شخصیت کے لیے تعارف کے لیے کہا ہے کہ یوں کہا جائے کہ سمندر کا تعارف قطرے سے کرایا جا رہا ہے. تو بہرحال میں ان کے لیے کیا کہوں, یہاں جتنے افراد تشریف فرما ہیں ان کی شخصیت سے واقف ہیں, جنہوں نے پوری زندگی مدح اہل بیت میں گزار دی اور پھر ایک انجمن سے وابستہ رہے, اور اس انجمن سے وابستہ رہے کہ جس کا نام بھی ناصر الازا ہے. یعنی ازا کی نصرت وہ بھی فرماتے رہے انجمن کے ذریعے سے, اور مدح اہل بیت کے ذریعے نصرت کرتے رہے, کبھی سلام کے ذریعے, کبھی منقبت کے ذریعے, کبھی نوحوں کے ذریعے, کبھی قطعات کے ذریعے, کبھی رباعیات کے ذریعے. ہر طریقے سے انہوں نے نصرت اہل بیت کی. شاعری ایک بہت مشکل مرحلہ بھی ہے اور ایک بہت آسان مرحلہ بھی ہے. ہمارے بزرگان تشریف فرما ہے, نیر بھائی تشریف فرما ہے, شرر صاحب بیٹھے ہوئے. بہرحال ہمارے بھائی عسکری صاحب ہیں, مجھ سے بہتر بولنے والے. یہاں گلریز صاحب تشریف فرما ہے. بہرحال یہ ذمہ مجھے دے دیا گیا, بس 2-3 منٹ کے اندر بات کو مکمل کروں کہ ان کی شخصیت کے سلسلے میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سادہ لوح شخصیت, ہمیشہ مسکرا کے ملنا, چاہے کوئی بچہ ہو چاہے کوئی بزرگ ہو. اس بات کی گواہی میرے بزرگ شاعر اہل بیت جناب حسن فراز صاحب جو یہاں موجود ہیں, ان کی صحت کے لیے آپ آزاد دعا فرمائیں, وہ گواہی دیں گے کہ جب بھی ہم لوگ ان کے پاس جاتے تھے یا کچھ شعر لے کے گئے کہ یہ دیکھ لیجئے, تو شعر بعد میں پہلے ان سے وابستہ افراد جو ہوتے تھے ان کی خیریت پوچھتے تھے. اس طریقے کے لوگ ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں کہ جنہیں دوسروں کی فکر ہے کہ وہ کیسے ہیں, وہ کیسے ہیں, وہ کیسے. اس کے بعد جب خیریت پوچھ لی اور سب کے بارے میں جان لیا, تب کہتے تھے اب خیریت کیا ہوا, کہ کچھ شعر دیکھ لیجئے. اور تو خیر انہوں نے شعر, بہرحال کچھ دن کچھ ان سے سیکھا ہے اور وہ اب اللہ کی بارگاہ میں ہے. ایک شعر میں ان کا سناتا ہوں آپ کو کہ یہ شاعری, بہرحال مجھ سے بہتر جاننے والے شاعری کے بارے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شعر ہے ان کا, شاید آپ حضرات اس کے گواہ بھی ہیں. بنارس کا ایمانیہ کا کوئی مصرع تھا, اور نہیں ضعیفی میں محفلوں میں شرکت کرنا, جب آدمی بستر پر آرام چاہتا ہے, اس عالم میں محفلوں کی للک بتا رہی تھی کہ وہ خود جسمانی طور پر تو ضعیف تھے مگر ایمان میں تازہ دم تھے.
میں آپ نے خود دیکھا ہوگا، میں کیا اس کی گواہی دوں کہ 13 رجب کی محفل دن بھر ہوتی ہے روضہ نجف میں، کتنی ضعیفی میں، ابھی بیماری کے 1 سال پہلے، بیماری سے 1 سال قبل بیماری کے عالم میں چلے آ رہے ہیں پیدل. اس طریقے کے شعراء، اس طرح کے سرپرست جب ہوتے ہیں تب شاعری پروان چڑھتی ہے. اب ان کا ایک شعر میں آپ کو سناؤں، 2 مصروں میں کیا بات کو نظم کیا ہے، ضرور عرض کر رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھوں پر ہے قرآن مدحت شبیر کا. کیا شاعری ہے، میرے ہاتھوں پر ہے قرآن مدحت شبیر کا، آیتیں سن لیجئے موقع نہیں تفسیر کا. میرے ہاتھوں پر ہے قرآن مدحت شبیر کا، آیتیں سن لیجئے موقع نہیں تفسیر کا. بس ان کے شعر کو سامنے رکھتے ہوئے میں اپنی تقریر کو مکمل کروں کہ شعراء تشریف لا چکے ہیں، اب تفسیر کا موقع نہیں ہے، اب انہیں سننا ہے. لہٰذا اسی کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ خدا ان کے درجات کو عالی کرے اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے. بہت بہترین تقریر فرمائی آپ کے سامنے مولانا دانش زیدی صاحب نے، اور بر وقت شعر جو ہے برمحل پڑھا. کیا بہترین کہ آیتیں سن لیجئے موقع نہیں تفسیر کا. تو بہترین دانش صاحب، میں اس سے قبل کہ جناب جناب رفیق الحسن صاحب کو دعوت کلام دوں، میں گزارش کر رہا ہوں جناب تجسس صاحب کے فرزند اکبر سے کہ آگے تشریف لے آئیں. وہ یہاں آئے ہیں. بہرحال تمام شعراء کی طرف سے، تمام سامعین کی طرف سے ان کی خدمت میں تعزیت بھی پیش کی جاتی ہے اور ان کے سال ثواب کے لیے یہ مسالمہ ہے. میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں انجمن ناصر الرضا کے صاحب بیاض جناب رفیق الحسن صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی تعزیتی کلامات سے لوگوں کو نوازیں. جی اس کی ضرورت تو نہیں ہے. تمام حضرات، سامعین حضرات، شعراء، میرے نیر بھائی، شرر بھائی اور گلڈیز میاں، حسن فراز صاحب، اور ہمارے بزرگ بڑے بھائی کہہ لیجئے ان کو، اعجاز بھائی، جناب فدوی صاحب وغیرہ سب موجود ہیں یہاں پہ، اور ہمارے خورشید فتح پوری صاحب سب موجود ہیں یہاں. اب اتنے شعراء کے بیچ میں میری یہ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے میں کون سے الفاظ استعمال کروں. تجسس اعجازی کے سلسلے میں بس اتنا ہی کہ کچھ وقت میں نے ان کے ساتھ میں گزارا، سن 78 سے لے کر اور سن 2025 تک لگ بھگ 47 برس میں ان کے پاس بیٹھا. اور انجمن ناصر الرضا کی خدمت وہ پہلے بھی کرتے تھے. میرے والد ان کے پاس بیٹھتے تھے، وہ ان سلام لیتے تھے، وہ شعر کہلواتے تھے. تو اس کے بعد والد صاحب کے زندگی میں جب میرے والد علیل ہوئے تو میں نے بیٹھنا شروع کر دیا تھا. تو بہرحال 47 برس میں ان کے پاس بیٹھا. اور وہ کس شخصیت کے مالک تھے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں ان کے لیے. ایسے مخلص، سب سے بڑی چیز یہ کہ خودداری ان میں اس قدر تھی کہ پوری 47 برس کی زندگی میں انجمن ناصر الرضا چند بند اور اس پہ تھوڑی سی بلائی، بھائی اس کے وہ شرمندہ رہے انجمن ناصر الرضا کے، کبھی کسی چیز سے نہیں. 110 سالہ غلامان حسین کا جب پروگرام ہوا تو اس میں مجھ کو 5000 روپے ایک صاحب بیاض کی حیثیت سے مجھے دیے گئے. تو وہ 5000 روپے لے کے میں دوسرے دن ان کے پاس پہنچا. میں نے کہا تجسس بھائی یہ مجھے ملا ہے تو یہ آپ رکھیے.
کسی صورت سے راضی نہیں ہوئے، کسی صورت سے راضی نہیں ہوئے۔ میرا اصرار اور ان کا انکار، میں نے کہا نہیں، کہنے لگے نہیں یہ تمہارا حق ہے۔ تو میں نے پھر ان کو ایک واقعہ سنایا۔ میں نے کہا جب میں 9 برس کا تھا تو میں نے غنچۂ ناس الرضا کھولی اور مسجد عاملی سے بیت المال کے عشرے کے دن میں انجمن غنچۂ ناس الرضا کا علم لے کے غلام حسین کے پل، چوک، گول دروازہ ہوتے ہوئے میں کالے امام باڑے سے ہوتا ہوا جب میں سرائے مالی خاں پہنچا تو وہاں پہ ایک شہزادے صاحب تھے، وہ چکن، فدی صاحب جانتے ہوں گے، انہی نے بھی دیکھا ہوگا، وہ ایک شہزادے صاحب تھے، ان کا چکن کا کاروبار تھا، وہ سبیل لگایا کرتے تھے۔ تو جو انجمن ادھر سے گزرتی تھی وہ اس انجمن کے صاحب بیاض کو ایک کرتا دیا کرتے تھے۔ تو جب میں وہاں پہنچا، میں نے چند شعر پڑھے تو انہی نے وہ کرتا مجھ کو دیا۔ تو جب علم بڑھا کہ میں بہت خوشی خوشی وہ کرتا لے کے میں گھر آیا تو میں نے اپنے والد کو وہ کرتا دیا کہ بھائی یہ کرتا مجھے ملا ہے اور فلاں سبیل کے اوپر یہ آپ رکھ لیجئے۔ تو اتنا خوش ہوئے، وہ اتنا خوش ہوئے۔ تو میں نے کہا ایک اولاد کا فرض ہوتا ہے کہ اگر بیٹے کو کچھ ملے تو اپنے باپ کی خدمت میں پیش کرے۔ تو یہ مجھ کو جو ملا ہے وہ میں اپنے باپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بس اس کے بعد ان کے پاس الفاظ نہیں تھے، کہنے لگے بھائی بس میں کیا کہوں، ٹھیک ہے، بس اتنا کہا۔ پوری زندگی 47 برس میں نے ان سے کبھی بھی کسی کے سلسلے میں ایک لفظ برائی کا، ایک لفظ غیبت کا، کسی کے سلسلے میں عزا خانے کو حاضر و ناظر کر کے کہہ رہا ہوں کہ کبھی اس شخص نے کسی کے لیے ایک لفظ غیبت کا استعمال نہیں کیا، کسی کے لیے ایک شخص تنقید کا استعمال نہیں کیا۔ بہت کچھ ہو جاتا تھا تو کسی شعر کے مسئلے میں جو وہ شعر منظر عام پہ چرچا کا پہلو بن جایا کرتا تھا تو وہ ایک جملہ کہتے تھے کہ بھائی اندھوں کو آنکھیں کون دے، بس اتنا کہہ دیتے تھے، وہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ ایک بار کا واقعہ آپ کو تجسس بھائی کا سناؤں۔ ہم لوگ گئے کانپور میں، انجمن معین المومنین میں انجمن ناس الرضا بلاوا ہوا تو ہم لوگ پہنچے وہاں۔ تو نیئر بھائی سنیے واقعہ۔ تو جیسی بس سے اترے اور پوری انجمن ایک ساتھ جیسی گلی میں گھسی معین المومنین کے، تو تجسس بھائی آگے تھے، ان کو میں لے گیا تھا اپنے ہمراہ۔ بس رک گئے، کہنے لگا بھائی رفیق المیاں یہاں تشریف لائیے۔ میں نے کہا جی تجسس بھائی۔ کہنے لگا بھائی یہ کیا ہے؟ اب جو دیکھا تو پوسٹر لگا تھا انجمن معین المومنین کی طرح ہی شب داری۔ تو کہنے لگا بھائی آپ نے تو مجھ سے کچھ بتایا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ بھائی جب مجھ سے وعدہ نہیں ہوا طرح شب داری کا اور مجھے مصرع نہیں دیا گیا تو میں آپ کو کیا بتاتا؟ مجھ سے وعدہ لیا گیا، انجمن آ گئی۔ کہنے لگا نہیں بلائیے ان کو۔ تو میں نے لڑکوں کو بھیجا، میں نے کہا جاؤ بھائی ان کے انجمن کے سیکریٹری ہوں یا صاحب بیاض ہوں ان کو بلا کے لے آؤ۔ تو خیر وہ لوگ بھاگتے ہوئے آئے۔ تو پوچھا تجسس بھائی نے کہ بھائی یہ کیا ہے مسئلہ؟ کہنے لگے نہیں حضور آپ کے لیے ناس الرضا کے لیے نہیں ہے، آپ غیر طرح ہی پڑھیں گے اور یہ طرح شب داری دوسری انجمنوں کے لیے سب کو یہ بتائیے کہ غیر طرح ہی کلام صرف ناس الرضا پیش کرے گی یا اور بھی لوگ ہیں؟ کہلے نہیں صرف ناس الرضا پیش کرے گی، آپ لوگ طرح نہیں پڑھیں گے۔ کہلے ٹھیک ہے آپ اپنا کام دیکھیں۔ انہی نے کاغذ نکالا، جیب سے چھوٹا سا ایک پرچہ نکالا اور ایک مطلع انہی نے کہا۔ تو سید بھائی ہمارے جو ہماری انجمن کے طرز نگار تھے ان کو بلایا۔ کہنے لگا بھائی سید صاحب ذرا سا اس کو نظر ثانی کیجئے اور دھن دیکھیے۔ تو سید بھائی گلی میں چلے گئے، انہی نے دھن گنگنائی اور کہنے لگا بھائی دھن تیار ہو گئی۔ کہنے لگا رفیق المیاں کو سنائیے۔ میں گلی میں سید بھائی کے ساتھ گیا اور انہی نے مجھے دھن سنائی تو اس میں تھوڑی سی تبدیلی میں نے کری تو اس کو پھر بہرحال ہم نے کہا ٹھیک ہے دھن صحیح ہے۔ تو ہم نے تجسس بھائی سے کہا کہ دھن صحیح ہو گئی ہے، اب اس کے لیے دوسرا شعر دے دیے تاکہ انترا بھی اس کا سید بھائی دیکھ لیں۔ ایک شعر انہی نے اتنی دیر میں کہہ دیا تھا تو وہ شعر ہوا، اس پہ انترا ہو گیا۔ بہرحال یہ کہ 2 شعر انہی نے اور کہے، ایک مطلع تھی، ایک انجمن کے بعد میرا نمبر آ گیا تھا۔ اب پڑھنے جب میں کھڑا ہوا تو میں نے بھی چند منٹ کی تقریر کی اعجاز بھائی وہاں پہ۔ میں نے کہا دیکھیے چونکہ غیر طرحی مجھ کو انجمن ناس الرضا کو بلایا گیا ہے، اس لیے یہیں پہ تجسس بھائی نے
سلام کہا ہے، کہہ رہے ہیں، اور یہیں پہ دھن رکھی گئی ہے، ایک مطلع اور 3 شعر میرے پاس ہیں، ہو سکتا ہے آتے رہیں یا ایک مطلع 3 شعر پہ ہی اکتفا کر لوں گا۔ اوپر میں نے کہا سلام شروع کر دیا، تو ادھر شعر وہ بھیجتے گئے اور میں پڑھتا گیا، ادھر وہ شعر بھیجتے گئے اور میں پڑھتا گیا، 11 شعر انہی نے کہے۔ اس کے بعد مقطع ہوا اور سرور نواب صاحب ان کے سب دیگر افراد شعراء، کیونکہ رضویہ بھی موجود سب، تو فرماتے ہیں کہ دی صدا شہ نے جو قرآن کی نصرت کے لیے، دی صدا شہ نے جو قرآن کی نصرت کے لیے، آیتیں ہو گئیں سب بستہ حفاظت کے لیے۔ شعر سنیے، کہتے ہیں پیش کر کے علی اصغر کو شہادت کے لیے، پیش کر کے علی اصغر کو شہادت کے لیے، رکھ دی بنیاد عبادت کی قیامت کے لیے۔ تو بہرحال 11 شعر انہی نے کہے اور مقطع کہا، بہرحال میں نے پڑھا، تو یہ ان کی فکر تھی اور یہ ان کا انداز تھا، یہ فکر تھی، یہ ان کا انداز تھا۔ بہرحال جس صورت سے شروعاتی دور میں بہت خورشید بھائی بہت ادق سلام وہ مجھے دیا کرتے تھے، بہت ادق، تو نہیں تو پھر میں نے ان سے کہا، میں ان سے کہتا تھا تجسس بھائی، یہ ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے گواہ ہیں، جب وہ مجھے شعر دیتے تھے تو میں اس میں سے جو میرے مطلب کے شعر ہوتے تھے وہ میں لے لیتا تھا، اور باقی ان سے کہتا تھا یہ کہیں محفل میں یا مصالمے میں ممبر پر بیٹھ کے پڑھ دیجیے گا، یہ میرے مطلب کے نہیں ہیں، یہ بھی گواہ ہیں اس بات کے، اور حسن فراز صاحب بھی گواہ ہیں اس بات کے۔ میں کہتا تھا یہ کہیں کرسی پر بیٹھ کے پڑھ دیجئے گا، بھائی میں انجمن میں پڑھ رہا ہوں، اردو سے نابلد ہے قوم اس وقت ہماری، ہے نا، کچھ نہ کچھ حرکتیں آپ کرتے ہی رہتے ہیں جس پہ مجھے غصہ آتا ہے۔ بہرحال میں نے جو زندگی بھر ان کو دیکھا، کڑکڑاتے جاڑے اور لائبریری بند، ہم لوگ انجمنوں کے وعدے کر رہے ہیں، ساری رات لائبریری میں مطالعہ، ساری ہنٹر کلر بوٹ چسٹر پہنے ہوئے، ساری رات لائبریری کے اندر مطالعہ، اور صفت کی بات یہ تھی کہ کسی بھی مسئلے میں کوئی بھی اعتراض یا کوئی بھی مشکل بات سامنے آئی، سیکنڈ نہیں لگتا تھا، کتاب اٹھاتے تھے یا لغت اٹھاتے تھے یا دیوان اٹھاتے تھے اور لا کے سامنے رکھ دیتے کہ لو بھائی دیکھو اس کو، یہ حافظہ تھا ان کا، ہے نا، وہ خود ایک مکمل لائبریری تھے، ہے نا۔ اب آپ دیکھیے ایک شعر ان کا کہ حیات بانٹ رہا ہے علی کا لخت جگر، حیات بانٹ رہا ہے علی کا لخت جگر، قدم جمائے ہوئے موت کے دہانے پر۔ ایک مصرع ملا تھا الہ آباد سے، تو مصرع یہ تھا کہ عباس کی مثال زمانے میں کیا ملے، تو مجھے ایک تو مجھے یاد نہیں رہتا کچھ، تو چند شعر مجھے اس کے یاد ہیں، تو وہاں پہ یہ تھا کہ مصائب پسند کیے جاتے ہیں، فضائل نہیں پسند کیے جاتے، الہ آباد کا مسئلہ یہ، تو مطلب تھا ان کا کہ دی صدا شہ نے جو قرآن کی نصرت کے لیے، دی صدا شہ نے جو قرآن کی نصرت کے لیے، آیتیں ہو گئیں سب بستہ حفاظت کے لیے۔ یہ تو میں نے آپ کو سنایا تھا، وہاں عباس کی مثال زمانے میں کیا ملے، یہ مصرع تھی۔ تو ان کا مطلب تھا کہ جس راہ میں حسین تیرے نقش پا ملے، جس راہ میں حسین تیرے نقش پا ملے، سر کو وہیں جھکائے ہوئے انبیاء ملے۔ مجھ کو اجل کا خوف نہیں آرزو یہ ہے، مجھ کو اجل کا خوف نہیں آرزو یہ ہے، اور آنکھیں کھلے تو مجھ کو نجف کی فضا ملے۔ ایک لفظ انہی نے استعمال کیا تھا سلام میں، سماعت فرمائے، فرما رہے ہیں کہ یوں ذوالفقار شہ پر جبریل سے ملی، یوں ذوالفقار شہ پر جبریل سے ملی، جس طرح آشنا سے گلے آشنا ملے۔ یوں ذوالفقار شہ پر جبریل سے ملی، جس طرح آشنا سے گلے آشنا ملے۔ اب جو میں نے وہاں یہ سلام ان کا پڑھا، تو جو نوجوان طبقہ فضائل کے اشعار سننے کا شوقین تھا وہ سب آگے آ گیا، کہنے لگے سب کچھ نہیں، آپ سلام پورا پڑھیں گے، ہم لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال الہ آباد کی سرزمین پر میں نے پورا فضائل کا سلام پڑھا، اور جہاں پیچھے سے مستقل اعلان ہو رہا تھا کہ فضائل کے اشعار سے گریز کریں،
فضائل کے اشعار سے گریز کریں. سرور صاحب یہاں موجود نہیں ہیں، نہیں تو میں واقعہ مکمل سناتا کیونکہ وہ گواہی دیتے، کیونکہ گروہ حسین بھی گئی تھی وہاں پہ. بہرحال ایسی شخصیت کے مالک وہ تھے. جب حالت بیماری میں تھے وہ، تو میں نے 4 مہینے پہلے جب ہوش و حواس میں تھے تب میں نے ان سے کہا تھا کہ تجسس بھائی 150 سالے کے لیے مصرع دے دیجئے. تو انہوں نے 2 مصرے مجھ کو دیے تھے، اور ذہن سے بھی چاق و چوبند تھے اور ہر صورت سے وہ بہتر تھے. انہوں نے مجھ کو یہ مصرع دیا تھا کہ اب علم کے سائے میں آباد دین و دنیا ہے. پلٹ کے کچھ دن کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا کہ دوسرے مصرے کے لیے کہ یہ مصرع رکھوں کہ یہ رکھوں. کہنے لگے دونوں مصرے ہم وزن ہیں اور دونوں مصرے آزاد ہیں، چاہے یہ رکھ لو چاہے وہ رکھ لو. شب بیداری چونکہ تم کو کامیاب کرنا ہے، شاعروں کا امتحان نہیں لینا ہے، شب بیداری کو کامیاب کرنا ہے، اس لیے یہ دونوں مصرے میں نے دیے. تو میں نے کہا آپ کی نگاہ میں بہتر؟ تو کہنے لگے بس یہ مصرع رکھ لو کہ علم کے سائے میں آباد دین و دنیا ہے. یہ ان کا ہوش و حواس کا مصرع ہے، ان کے ہوش و حواس کا مصرع ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ نیّر صاحب سمجھ رہے ہوں گے اور حسن فراز صاحب سمجھ رہے ہوں گے، اعجاز صاحب سمجھ رہے ہوں گے اور شرر صاحب سمجھ رہے ہوں گے. جس آدمی کو لکھنؤ کا میر انیس کا خطاب دیا گیا ہو کہ اس دور کا میر انیس ہے، لغت خود وہ رکھتے تھے اپنے میں مجسم، تمام علوم اپنے میں خود سموئے ہوئے تھے، علم عروض میں وہ نہائے ہوئے تھے، اس آدمی کا مصرع علم کے سائے میں آباد دین و دنیا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا تھا، کہنے لگے یہی مصرع رکھو. اس وقت ان کے ہوش و حواس بالکل بہتر تھے، بالکل بہتر تھے. تو اس کے بعد دنیا کے نشیب و فراز، اچھال، لہریں اٹھیں. ہم نے کہا نہیں، مصرع کیونکہ مجھ کو ان کے اوپر اتنا ہی بھروسہ تھا جتنا ان کو اپنے علم پر تھا. ہم نے کہا نہیں. تو شرر میاں نے 3-4 گھنٹے محنت بھی کی تھی. انہی نے کم سے کم 20 دلیلیں نکال کے سامنے میرے رکھ دی تھیں. 20 دلیلیں میر انیس کے دیوان سے، مرزا دبیر کے دیوان سے، ادھر سے، اور وہ بہار کے کون سے تھے جن کا آپ نے نام لیا تھا، ان کے بھی آپ نے اس میں اشعار نکالے تھے، ہے نا. تو وہ سب بہرحال میں نے کہا مصرع یہی رکھے گا. اعجاز بھائی نے سے میں نے کہا مصرع یہی رہے گا. تو بہرحال ان کا وہ آخری ہاتھ کی لکھی ہوئی سرخط، ان کی آخری لکھا ہوا حضرات، اولاً تو غلامان اہل بیت فاؤنڈیشن بہت شکر گزار ہے جناب رفیق الحسن صاحب کا کہ انہی نے ہمارا ساتھ دیا اور یہ مسالمہ منعقد ہوا. بہترین تقریر آپ کے سامنے کی. میں کیا بولوں، صاحب فہم، صاحب سخن ہمارے سامنے موجود ہیں، پروفیسر نیّر جلال پوری صاحب. لیکن مسالمہ ایک وقت کے اندر مکمل کرنا ہے، اور میں چاہتا بھی ہوں کہ کچھ نظامت کے فرائض تھوڑے بہت انجام دیں. اور بہرحال سلام تو پڑھیں گے ہی، لیکن یہ کہ کچھ ابتدا میں کچھ جملے اگر آپ بولنا چاہیں تو، کیونکہ وقت، ہاں بہرحال آپ کے سامنے کیا زبان کھولی جائے. بہت بہترین تقریر رفیق الحسن صاحب نے کی. کیا والہانہ گفتگو تھی کہ جو ہاں دل سے تقریر کی، اور کیا کیا جملے انہوں نے
اور بہترین شب داری بھی ابھی آپ کے سامنے یہ منعقد ہوئی، اور شب داری کی ایک خاص چیز جو تھی وہ اختتام شب داری پر جو قرآن دازی کا اہتمام ہوا، اور ایک 20-22 لوگ یہاں سے کربلا مولا جائیں گے جی، زیارت والا جو باب ہے اس پوری شب داری کا، وہ سب سے گراں قدر باب رہا، اور میں بالکل ہی تو بول ہی نہیں پاتا ہوں، اور یوں بھی وقت بھی نہیں ہے، لہٰذا صرف نام پکارنا ہے، 4 مصرے اور اس کے بعد کسی شاعر کو دعوت سخن ایک صلوات بھیجنا ہے حضرات۔ صلی اللہ محمد زیارت کے سلسلے سے مربوط ہو رہا ہے کہ مریضان غم دوراں شفا پائیں یہاں آ کر، مریضان غم دوراں شفا پائیں یہاں آ کر، غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے، مریضان غم دوراں شفا پائیں یہاں آ کر، غم شبیر کی آب و ہوا آواز دیتی ہے، اور زیارت کی تمنا یوں تو سب کو ہے مگر حیدر پہنچتا ہے وہ جس کو کربلا آواز دیتی ہے۔ زیارت کی تمنا یوں تو سب کو ہے مگر حیدر پہنچتا ہے وہ جس کو کربلا آواز دیتی ہے، پہنچتا ہے وہ جس کو کربلا آواز دیتی ہے۔ کیونکہ یہ سلسلہ ہے انجمن ناصر الرضا کے ایک صاحب بیاض نے بھی آپ کے سامنے تقریر کی، ایک اور صاحب بیاض، ایک اور بازو، اور شاعر بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں۔ میری مراد ہے جناب منتظر حسین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، شاعر بھی ہیں، آپ کے سامنے سلام پیش فرمائیں گے۔ ایک نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ اولاً تمام حاضرین بزم کو سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک مطلع ایک شعر سے آغاز کرتے ہیں کہ علی کا در ہے یہ واعظ ہما شما کا نہیں، علی کا در ہے یہ واعظ ہما شما کا نہیں، یہاں جھکا سر آدم ہے آدمی کیا ہے، علی کا در ہے یہ واعظ ہما شما کا نہیں، یہاں جھکا سر آدم ہے آدمی کیا ہے، اور اگر ولایت حیدر سے منحرف ہو تو خدا نبی کو نہ بخشے یہ امتی کیا ہے، اگر ولایت حیدر سے منحرف ہو تو خدا نبی کو نہ بخشے یہ امتی کیا ہے۔ ایک مطلع کچھ شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیے گا کہ گر دل میں غم سبط پیمبر نہ ملے گا، گر دل میں غم سبط پیمبر نہ ملے گا، مر جائے گا جنت میں تجھے گھر نہ ملے گا، مر جائے گا جنت میں تجھے گھر نہ ملے گا، اور دنیا اسے حیدر سے ملانے میں لگی ہے، دنیا اسے حیدر سے ملانے میں لگی ہے، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہ ملے گا، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہ ملے گا، دنیا اسے حیدر سے ملانے میں لگی ہے، رتبے میں جو قمبر کے برابر نہ ملے گا۔ اور یہ اللہ شعر دیکھے بطور خاص کہ بخشی ہے خدا نے ہمیں حیدر کی ولایت، بخشی ہے خدا نے ہمیں حیدر کی ولایت، کم ظرف کو نایاب یہ گوہر نہ ملے گا، بخشی ہے خدا نے ہمیں حیدر کی ولایت، کم ظرف کو نایاب یہ گوہر نہ ملے گا۔ اور دیکھیں شعر کے 2 بار فدا ابن مظاہر ہوئے شہ پر، 2 بار فدا ابن مظاہر ہوئے شہ پر، یہ جذبہ نصرت تو کہیں پر نہ ملے گا، 2 بار فدا ابن مظاہر ہوئے شہ پر، یہ جذبہ نصرت تو کہیں پر نہ ملے گا۔ اور کیا جاؤں رسولوں کے علاقوں میں میں اصغر، کیا جاؤں رسولوں کے سراب کیا شاہ نے ہر کو، وہ دیکھ لے سیراب کیا شیراب کیا شاہ نے ہر کو، جو کہتے تھے صحرا میں سمندر نہ ملے گا، جو کہتے تھے صحرا میں سمندر نہ ملے گا، اور عباس
کا وہ شہر آتش ہے کہ جہاں پر عباس کا وہ شہر آتش ہے کہ جہاں پر عباس کا وہ شہر آتش ہے کہ جہاں پر دریا کبھی اوقات کے باہر نہ ملے گا عباس کا وہ شہر آتش ہے کہ جہاں پر دریا کبھی اوقات کے باہر نہ ملے گا دریا کبھی اوقات کے باہر نہ ملے گا ایک درود پڑھے بر محمد و آل محمد اور دیکھیے گا مسلسل یہ دو شعر ہیں کہ خالق نے عطا کی ہمیں زہرا کی امانت خالق نے عطا کی ہمیں زہرا کی امانت ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہ ملے گا خالق نے عطا کی ہمیں زہرا کی امانت ہر آنکھ میں اشک غم سرور نہ ملے گا اور یہ عشق عزا ہے اسے ہلکا نہ سمجھنا یہ عشق عزا ہے اسے ہلکا نہ سمجھنا محشر میں کوئی اس کے برابر نہ ملے گا یہ عشق عزا ہے اسے ہلکا نہ سمجھنا محشر میں کوئی اس کے برابر نہ ملے گا جناب منتظر حسین صاحب کو بہترین کلام سے نواز رہے تھے اور جناب منتظر حسین صاحب آپ کے سامنے بہترین کلام سے نواز رہے تھے بلا کسی تمہید کے میں گزارش گزار ہوں قاری قرآن شاعر اہل بیت آل جناب فرقان حسین صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں ایک نعرہ صلوات صلی اللہ علیہ محمد ایک صلوات بجائیں حضرات اللہم صلی اللہ علیہ وسلم قمر بنی ہاشم کی طرح میں کلام شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے شیر مولا کے لیے ہمت کی ہے شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے اے خدا رکھنا بھرم بات یہ عزت کی ہے شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے اے خدا رکھنا بھرم بات یہ عزت کی ہے آ کے ممبر پر جو شبیر کی مدحت کی ہے آ کے ممبر پر جو شبیر کی مدحت کی ہے یا یہ قرآن کی اردو میں تلاوت آ کے ممبر پر جو شبیر کی مدحت کی ہے آ کے ممبر پر جو شبیر کی مدحت کی ہے یا یہ قرآن کی اردو میں تلاوت کی ہے اور یہ بھی مطلب ہے کہ ہم نے شبیر کے دشمن پر جو لعنت
کی ہے، ہم نے شبیر کے دشمن پہ جو لعنت کی ہے، کس قبیلے سے ہیں دنیا پہ وضاحت کی ہے، کس قبیلے سے ہیں دنیا پہ وضاحت کی ہے، مل گیا سورہ یوسف کی تلاوت کا ثواب، مل گیا سورہ یوسف کی تلاوت کا ثواب، ہم نے جب بھی علی اکبر کی زیارت کی ہے، ہم نے جب بھی علی اکبر کی زیارت کی ہے، مل گیا سورہ یوسف کی تلاوت کا ثواب، ہم نے جب بھی علی اکبر کی زیارت کی ہے، ہم نے جب بھی علی اکبر کی زیارت کی ہے۔ اور یہ بھی شعر دیں گے، کیوں نہ پھر نیزۂ غازی کا قصیدہ میں پڑھوں، کیوں نہ پھر نیزۂ غازی کا قصیدہ میں پڑھوں، جس نے تلواروں کی میدان میں نیابت کی ہے، جس نے تلواروں کی میدان میں نیابت کی ہے، جس نے تلواروں کی میدان میں نیابت کی ہے، نہر کو کس نے یہ چلو کا تماچا مارا، نہر کو کس نے یہ چلو کا تماچا مارا، کس نے دریا تیرے چہرے کی یہ رنگت کی ہے، نہر کو کس نے یہ چلو کا تماچا مارا، کس نے دریا تیرے چہرے کی یہ رنگت کی ہے۔ اور ادا خانہ یہاں سجا دیں گے، تازیہ اور علم مشق سکینہ جھولا، تازیہ اور علم مشق سکینہ جھولا، اس عزا خانے میں جو چیز ہے جنت کی ہے، تازیہ اور علم مشق سکینہ جھولا، تازیہ اور علم مشق سکینہ جھولا، اس عزا خانے میں جو چیز ہے جنت کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، تازیہ اور علم مشق سکینہ جھولا، اس عزا خانے میں جو چیز ہے جنت کی ہے نماز
ضروری، لیکن ہے نماز اور یہ روزہ بھی ضروری، لیکن شرط بخشش کے لیے اجر رسالت کی ہے، شرط بخشش کے لیے اجر رسالت کی ہے۔ اور شعر دیکھیں بطور خاص حضرات کے، کیوں نہیں سوچتا ہے اشک عزا کا دشمن، کیوں نہیں سوچتا ہے اشک عزا کا دشمن، اس نے آنسو نہیں کوثر سے عداوت کی ہے، کیوں نہیں سوچتا ہے اشک عزا کا دشمن، اس نے آنسو نہیں کوثر سے عداوت کی ہے، اس نے آنسو نہیں کوثر سے عداوت کی ہے۔ اور یہ آخری شعر پر مقطع کیا ہے، جو سینے پا میرے ماتم سرور کا نشان، ہے جو سینے پا میرے ماتم سرور کا نشان، قبر میں روشنی اس سے تو قیامت کی ہے جو سینے پا میرے ماتم سرور کا نشان، قبر میں روشنی اس سے تو قیامت کی ہے، باوضو شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے، شیر مولا کے لیے کہنے کی ہمت کی ہے، اے خدا رکھنا بھرم بات یہ عزت کی ہے، اے خدا رکھنا بھرم بات یہ عزت کی ہے، باوضو آتا ہوں میں فرش عزا پر فرقان، باوضو آتا ہوں میں۔ یہ جناب قاری قرآن شاعر اہل بیت جناب فرقان حسین صاحب کیا کیا شعر انہوں نے آپ کے سامنے پیش فرمائے۔ اس سے قبل کہ اظہار حسین ذرے صاحب کو میں دعوت سخن دوں، 2-3 شعر میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک صلوات بھیج دیں حضرات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ مطلع دیکھیں کہ ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، ہیں تیرے نقش قدم اتنے جگمگائے ہوئے، زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے، زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے، چلے جو برسرے محشر۔ آئیے جناب جیو صاحب تشریف لیں آگے، ایک صلوات بھیج دیں حضرات، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ہمارے رفیق البھائی نے بہت اچھا کام کیا کہ تمام انجمن ہائے ماتمی کے صاحب بیاض اور خصوصی لوگوں کو جمع کیا ہے، بہت شکریہ۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اندر تشریف لے آئیں۔ ہاں یہ بھی صاحب بیاضی ٹیم کے ہیں، ہمارے جیو بھائی بھی۔ ایک صلوات بھیجیں آپ حضرات کہ زمیں کے ذرے بھی ہیں نور میں نہائے ہوئے، چلے جو برسرے محشر علم اٹھائے ہوئے، چلے جو برسرے محشر علم اٹھائے ہوئے، جہاں پا دھوپ کھلی تھی وہیں پسائے ہوئے، جہاں پا دھوپ کھلی تھی وہیں پسائے ہوئے۔ اب ایک شعر ملاحظہ فرمائے کہ سجا لیا
جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، سجا لیا جو عزا خانہ تو ہوا محسوس، جنا میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے، جنا میں بیٹھے ہیں گھر اپنا ہم بنائے ہوئے، اور دکھا کے تیغ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، دکھا کے تیغ کے جوہر کہا یہ قاسم نے، یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے، یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے، یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے۔ بس 2 شعر ملحظہ فرمائیں کہ یہ سب ہنر میرے امو کے ہیں سکھائے ہوئے، حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، حسین آپ کا حملہ وہ کیا سنبھالیں گے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے، جو لوگ ہیں علی اصغر سے مات کھائے ہوئے۔ آخری شعر نیار صاحب، اور نظر کر رہا ہوں کہ ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، زمانہ ہو گیا اصغر کو مسکرائے ہوئے، ابھی بھی پھولوں میں تصویر ہے تبسم کی، زمانہ ہو گیا اصغر کو مسکرائے ہوئے۔ میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں جناب اظہار حسین ذرے صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش کریں۔ ایک سلوات جی محمد آل محمد کو۔ ایما کی کائنات کو، ایک سلوات جی محمد آل محمد۔ ایما کی کائنات کو جو زندگی ملے، ایما کی کائنات کو جو زندگی ملے، آئے در حسین پا تو روشنی ملے، آئے در حسین پا تو روشنی ملے، اس تشنہ لب کو کیسے زمانہ بھلا سکے، نہر فرات جس کے قدم چومتی رہے، نہر فرات جس کے قدم چومتی رہے، نہر فرات جس کے قدم چومتی رہے۔ ایک سلوات اور بھیجیے محمد علیہ وسلم پر، ایک اور سلوات بھیجیے محمد علیہ وسلم پر۔ علم کی شکل میں جب گھر میں آ گئے عباس، علم کی شکل میں جب گھر میں آ گئے عباس، غریب خانے کو جنت بنا گئے عباس، غریب خانے کو جنت بنا گئے عباس، سکینہ بی بی سے جب مشق پا گئے عباس، سکینہ بی بی سے جب مشق پا گئے عباس، تو سوئے القمہ مثل ہوا گئے عباس، تو سوئے القمہ مثل ہوا گئے عباس۔ حسینیوں میں نہیں بے وفائی کی غربت، حسینیوں میں نہیں بے وفائی کی غربت، وفا کا اتنا خزانہ لٹا گئے عباس، وفا کا اتنا خزانہ لٹا گئے عباس، مدد کے واسطے جب میں نے یا حسین کہا، مدد کے واسطے جب میں نے یا حسین کہا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گئے عباس، پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گئے عباس، مدد کے واسطے جب میں نے یا حسین کہا، پلک جھپکنے سے پہلے ہی آ گئے عباس۔ اتر کے نہر میں بنیاد تشنگی رکھ کے، اتر کے نہر میں بنیاد تشنگی رکھ کے، وفا کا ایک نیا کعبہ بنا گئے عباس، وفا کا ایک نیا کعبہ بنا گئے عباس، وفا کا ایک نیا کعبہ بنا گئے عباس۔ ایک اور سلوات بھیجی محمد عالم۔ جس کے دل میں الفت شبیر ہے، جس کے دل میں الفت شبیر ہے، آدمی وہ لائق توقیر ہے، آدمی وہ لائق توقیر ہے۔ مجلس ذکر حسین ابن علی، مجلس ذکر حسین ابن علی ظالموں کے ظلم کی تشہیر ہے، ظالموں کے ظلم کی تشہیر ہے۔ شہ نے لکھی جو کتاب کربلا، شہ نے لکھی جو کتاب کربلا، اس کی زینب بولتی تفسیر ہے،
اس کی زینب بولتی تفسیر ہے، اس کی زینب بولتی تفسیر ہے، دیکھ کر عباس کو بولے عدو، دیکھ کر عباس کو بولے عدو، یہ علی کی بولتی تصویر ہے، یہ علی کی بولتی تصویر ہے۔ جناب اظہار حسین ذرے صاحب بہترین کلام سے، اور آپ حضرات بہترین سماعت کا بھی مظاہرہ کر رہے ہیں، کیا اچھا سن رہے ہیں۔ تمام شعراء یہی اپنی جگہ پر یقین کر لیں کہ یہ مسالمہ آخر تک کے اسی طریقے سے انشاءاللہ چلتا رہے گا، ایسے ہی آپ سنتے رہیں گے اور شاعر پڑھتے رہیں گے، نظامت کا کوئی موقع ہی نہیں ہے۔ ایک مولائی شاعر آپ کے سامنے پڑھے اور بہترین کلام انہوں نے پیش کیا، ایک مولائی شاعر کو اور ہم دعوت سخن دینا چاہتے ہیں۔ جناب کوثر مولائی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں، اور کوثر ترابی، کوثر مولائی، ترابی بھی مولائی ہے، مولائی بھی ترابی ہے، لہٰذا میں گزارش کر رہا ہوں جناب کوثر صاحب سے۔ اصلاح کرتے رہیے، بہت ضروری ہے۔ حضرات مومنین کرام السلام علیکم۔ برائے خوشنودی شہزادی جنت بلند تر صلوات۔ یہ مسالمہ بھی ہے اور مجلس بھی ہے۔ مختصر مجلس نہ پڑھیے گا، مجلس بعد میں ہوگی۔ خلد بری کی دیکھ لو صورت ہمارے گھر، واہ، خلد بری کی دیکھ لو صورت ہمارے گھر، فرش اذاں پہ رہتی ہے جنت ہمارے گھر۔ ماہ اذاں میں تازیہ خانہ سجا لیا، ماہ اذاں میں تازیہ خانہ سجا لیا، دیکھو فضا میں چھائی ہے رحمت ہمارے گھر۔ مجلس کے بعد روز تبرک کی شکل میں، مجلس کے بعد روز تبرک کی شکل میں، ماہ اذاں میں بڑھتی ہے دولت ہمارے گھر۔ مجلس کے بعد روز تبرک کی شکل میں، ماہ اذاں میں بڑھتی ہے دولت ہمارے گھر۔ ایک نعرے صلوات پڑھیں۔ دیکھو سجا ہوا ہے عباس کا علم، دیکھو سجا ہوا ہے عباس کا علم، پرچم کی شکل میں ہے یہ عظمت ہمارے گھر، پرچم کی شکل میں ہے یہ عظمت ہمارے گھر۔ عشق غم حسین کی عظمت کو دیکھنے، عشق غم حسین کی عظمت کو دیکھنے، آئی ہے انبیاء کی جماعت ہمارے گھر۔ عشق غم حسین کی عظمت کو دیکھنے، آئی ہے انبیاء کی جماعت ہمارے گھر۔ جب منبر رسول سجایا تو یوں لگا، جب منبر رسول سجایا تو یوں لگا، اکبر بھی ہے رسول کی صورت ہمارے گھر۔ اس دور کا یزید ہو یا آج کا یزید، اس دور کا یزید ہو یا آج کا یزید، ہوتی ہے ہر یزید پر لعنت ہمارے گھر۔ اس دور کا یزید ہو یا آج کا یزید، ہوتی ہے ہر یزید پر لعنت ہمارے گھر۔ فرش اذاں پہ آ گئے کوثر فلک نشین، فرش اذاں پہ آ گئے کوثر فلک نشین، دنیا کی اب نہیں ہے ضرورت ہمارے گھر۔ فرش اذاں پہ آ گئے کوثر فلک نشین، دنیا کی اب نہیں ہے ضرورت ہمارے گھر۔ کوثر ترابی صاحب مدثرات، کیا بہترین کلام پیش کیا انہوں نے۔ حضرات ایک ایسے شاعر کو دعوت سخن دے رہا ہوں جو اس وقت لکھنؤ کی انجمن ہائے ماتمی سے بھی وابستہ ہیں، بلکہ انجمن ریاض المومنین تو مستقل ان کا کلام پڑھ ہی رہی ہے، اور ایک اچھے شعر کہتے ہیں سادہ زبان میں، آسان، تاکہ لوگوں ہر طبقے کے لوگوں تک کے وہ کلام پہنچ جائے اور جدیدیت بھی پائی جاتی ہے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب طیب لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ اولاً ایک قطع مرحوم کے لیے، اس کے بعد چند شعر، اجازت ہے کہ صلہ اپنے رب سے وہ پائیں گے اس کا، صلہ اپنے رب سے وہ پائیں گے اس کا، جو کرتے رہے مدح مولا تجسس،
صلہ اپنے رب سے وہ پائیں گے اس کا جو کرتے رہے مدح مولا تجسس تو سجے گی جو محفل جناح میں علی کی سجے گی جو محفل جناح میں علی کی پڑھیں گے وہاں بھی قصیدہ تجسس سجے گی جو محفل جناح میں علی کی سجے گی جو محفل جناح میں علی کی پڑھیں گے وہاں بھی قصیدہ تجسس پڑھیں گے وہاں بھی قصیدہ تجسس پڑھیں گے وہاں بھی قصیدہ تجسس. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد. ایک مطلع اور 3 شعر پیش خدمت ہیں کہ حکم ہے ظالم کا سرور سے محبت چھوڑ دے حکم ہے ظالم کا سرور سے محبت چھوڑ دے آدمی سے کہہ رہا ہے آدمیت چھوڑ دے حکم ہے ظالم کا سرور سے محبت چھوڑ دے آدمی سے کہہ رہا ہے آدمیت چھوڑ دے تو دیکھنا شبیر حر کو لائیں گے اپنی طرف دیکھنا شبیر حر کو لائیں گے اپنی طرف جوہری کیسے نگینہ بیش قیمت چھوڑ دے دیکھنا شبیر حر کو لائیں گے اپنی طرف دیکھنا شبیر حر کو لائیں گے اپنی طرف جوہری کیسے نگینہ بیش قیمت چھوڑ دے. یہ شعر بطور خاص ہے کہ جوہری کیسے نگینہ بیش قیمت چھوڑ دے تو جانے کتنے ابرہا لشکر نظر آنے لگے جانے کتنے ابرہا لشکر نظر آنے لگے کربلا گر آج کعبے کی حفاظت چھوڑ دے جانے کتنے ابرہا لشکر نظر آنے لگے جانے کتنے ابرہا لشکر نظر آنے لگے جانے کتنے ابرہا لشکر نظر آنے لگے کربلا گر آج کعبے کی حفاظت چھوڑ دے کربلا گر آج کعبے کی حفاظت چھوڑ دے. اور اس سلسلے کا آخری شعر کہ کون کر سکتا ہے ایسا صرف غازی کے سوا کون کر سکتا ہے ایسا صرف غازی کے سوا روح دریا کی نکالے اور حرارت چھوڑ دے کون کر سکتا ہے ایسا صرف غازی کے سوا روح دریا کی نکالے اور حرارت چھوڑ دے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. آخر میں ایک سلام پیش خدمت ہے کہ چاند سے چہرے میں یوں نور خدا رکھا گیا چاند سے چہرے میں یوں نور خدا رکھا گیا حسن اکبر میں جمال مصطفیٰ رکھا گیا چاند سے چہرے میں یوں نور خدا رکھا گیا حسن اکبر میں جمال مصطفیٰ رکھا گیا تو جس کے دل میں عشق تیرا کربلا رکھا گیا جس کے دل میں عشق تیرا کربلا رکھا گیا اس کی ہی آنکھوں میں بس اشک عزا رکھا گیا جس کے دل میں عشق تیرا کربلا رکھا گیا اس کی ہی آنکھوں میں بس اشک عزا رکھا گیا. شعر دیکھیں کہ جن درختوں پر غم شہ کے پرندے آ گئے جن درختوں پر غم شہ کے پرندے آ گئے ان میں پھل رکھے گئے سایہ گھنا رکھا گیا جن درختوں پر غم شہ کے پرندے آ گئے جن درختوں پر غم شہ کے پرندے آ گئے جن درختوں پر غم شہ کے پرندے آ گئے ان میں پھل رکھے گئے سایہ گھنا رکھا گیا ان میں پھل رکھے گئے سایہ گھنا رکھا گیا
تو کہہ نہ دے ٹھنڈی ہوا دم گھٹ رہا ہے اب میرا، کہہ نہ دے ٹھنڈی ہوا دم گھٹ رہا ہے اب میرا، اس لیے عباس کا پرچم کھلا رکھا گیا، کہہ نہ دے ٹھنڈی ہوا دم گھٹ رہا ہے اب میرا، اس لیے عباس کا پرچم کھلا رکھا گیا۔ تو تشنگی کا عکس ہے پانی پیا پھر یوں کہیں، تشنگی کا عکس ہے پانی پیا پھر یوں کہیں، قطرہ شبنم پہ کوئی آبلہ رکھا گیا، قطرہ شبنم پہ کوئی آبلہ رکھا گیا، قطرہ شبنم پہ کوئی آبلہ رکھا گیا۔ تو دو جہاں میں صرف عرض کربلا کو چھوڑ کر، دو جہاں میں صرف عرض کربلا کو چھوڑ کر، آسمانوں کو زمینوں سے جدا رکھا گیا، دو جہاں میں صرف عرض کربلا کو چھوڑ کر، آسمانوں کو زمینوں سے جدا رکھا گیا۔ تو کربلا میں زیر خنجر عبد اور معبود میں، کربلا میں زیر خنجر عبد اور معبود میں، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رکھا گیا، کربلا میں زیر خنجر عبد اور معبود میں، دو کمانوں سے بھی کم کا فاصلہ رکھا گیا۔ تو اور بھی شفاف ہو جائے گی تصویر غدیر، اور بھی شفاف ہو جائے گی تصویر غدیر، کربلا کی شکل میں ایک آئینہ رکھا گیا، اور بھی شفاف ہو جائے گی تصویر غدیر، کربلا کی شکل میں ایک آئینہ رکھا گیا، کربلا کی شکل میں ایک آئینہ رکھا گیا۔ آخری دو شعر ہیں کہ کربلا کی خشک مٹی سے اسے بھی عشق تھا، کربلا کی خشک مٹی سے اسے بھی عشق تھا، نیل میں اس واسطے ہی راستہ رکھا گیا، نیل میں اس واسطے ہی راستہ رکھا گیا۔ تو ایک ہنسی کے وار سے کوئی بھی بچ پایا نہیں، ایک ہنسی کے وار سے کوئی بھی بچ پایا نہیں، کیا ہنسی میں زور تیغ مرتضیٰ رکھا گیا، کیا ہنسی میں زور تیغ مرتضیٰ رکھا گیا۔ تو بعد میں رکھا گیا طیب میرے سینے میں دل، بعد میں رکھا گیا طیب میرے سینے میں دل، دل میں میرے پہلے عشق کربلا رکھا گیا، دل میں میرے پہلے عشق کربلا رکھا گیا۔ جناب طیب عباس صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے۔ دیکھیے نیر بھائی، آپ تو 1988 سے بھی اور پہلے سے لکھنؤ میں ہیں، اور لکھنوی ہم آپ کو مانتے ہیں۔ لکھنؤ کا مستقبل الحمدللہ جو ہے وہ روشن ہے، کافی شعراء جو ہیں یہاں نوجوان ہیں جو اپنا کلام کہہ رہے ہیں، اور دھیرے دھیرے انجمنوں میں بھی وہ جڑتے چلے جا رہے ہیں۔ طیب صاحب جو ہیں ایک انجمن میں ہیں، اور ایک آدھ اور انجمن ان سے نوحہ سلام لیتی رہتی ہے، ایسے ہی اور بھی نام ہیں۔ بہرحال ایک اور نوجوان شاعر جو بہت ہی اچھی فکر کے مالک ہیں، جدید لب و لہجہ ہے، ان کو بلانا چاہتا ہوں۔ صرف ایک مطلع اور ایک شعر کہ مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے، مختلف انداز ہیں ماتم کے، جذبہ ایک ہے، ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے، ہم عزاداروں کا دنیا میں قبیلہ ایک ہے، چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، چن لیا شبیر نے حر کو شہادت کے لیے، پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے، پتھروں کے ڈھیر میں شفاف ہیرا ایک ہے۔ میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں جناب فیضان جعفر صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اختصار کے ساتھ بس دو خطے اچھلنا چاہیے کہ باندھے تھے جتنے باندھ
خلاف غم حسین، کہ باندھے تھے جتنے باندھ خلاف غم حسین، بہتے ملے ہیں اشک عزا کے بہاؤ میں، کہ باندھے تھے جتنے باندھ خلاف غم حسین، بہتے ملے ہیں اشک عزا کے بہاؤ میں، اور فتویٰ گزر نہ پایا تھا آنکھوں کی جھیل سے، کہ فتویٰ گزر نہ پایا تھا آنکھوں کی جھیل سے، پانی سے آگ لگ گئی کاغذ کی ناؤ میں، فتویٰ گزر نہ پایا تھا آنکھوں کی جھیل سے، فتویٰ گزر نہ پایا تھا آنکھوں کی جھیل سے، پانی سے آگ لگ گئی کاغذ کی ناؤ میں۔ دیکھیں کہ اب ایک خدیم لب العجیب کا خطہ سمجھ سکتے ہیں، ایک سزاد پڑھیں بھائی محمد والے محمد، کہ وہ رن میں پرچم عباس جب کھلا ہوگا، وہ رن میں پرچم عباس جب کھلا ہوگا، پرندہ ظلم کی ہر شاخ سے اڑا ہوگا، اور جناب جعفر طیار سے سر عاشور جری کا مرتبہ 2 ہاتھ بڑھ گیا ہوگا، کہ جناب جعفر طیار سے سر عاشور جری کا مرتبہ 2 ہاتھ بڑھ گیا ہوگا، وہ رن میں پرچم عباس جب کھلا ہوگا، پرندہ ظلم کی ہر شاخ سے اڑا ہوگا، جناب جعفر طیار سے سر عاشور جری کا مرتبہ 2 ہاتھ بڑھ گیا ہوگا، جری کا مرتبہ 2 ہاتھ بڑھ گیا ہوگا۔ یہ خط اور سمجھ یاد ہے کہ جب میری تائید روح القدس فرمانے لگے، جب میری تائید روح القدس فرمانے لگے، آسمانی جتنے بھی مضمون تھے آنے لگے، اور نظم کرنے کے لیے بیٹھا میں ضرب حیدری، کہ نظم کرنے کے لیے بیٹھا میں ضرب حیدری، حضرت جبریل مجھ کو وزن سمجھانے لگے، جب میری تائید روح القدس فرمانے لگے، جب میری تائید روح القدس فرمانے لگے، آسمانی جتنے بھی مضمون تھے آنے لگے، اور نظم کرنے کے لیے بیٹھا میں ضرب حیدری، حضرت جبریل مجھ کو وزن سمجھانے لگے، کہ حضرت جبریل مجھ کو وزن سمجھانے لگے۔ اختتام کلام میں ایک مطلب اور چند اشارے سلام کو سماعت فرما لیں۔ دیکھیں غم حسین کے دشمن ذلیل ہوتے ہیں، یہ مسئلہ تھا۔ دیکھیں کہ وہی تو کعبہ غم کی فصیل ہوتے ہیں، کہ وہی تو کعبہ غم کی فصیل ہوتے ہیں، کہ جن کے سینے پا ماتم کے نیل ہوتے ہیں، وہی تو کعبہ غم کی فصیل ہوتے ہیں، کہ جن کے سینے پا ماتم کے نیل ہوتے ہیں، اور غم حسین میں کھلتے ہیں آنسوؤں کے کمل، غم حسین میں کھلتے ہیں آنسوؤں کے کمل، ہماری آنکھوں کے صحرا بھی جھیل ہوتے ہیں، غم حسین میں کھلتے ہیں آنسوؤں کے کمل، غم حسین میں کھلتے ہیں آنسوؤں کے کمل، ہماری آنکھوں کے صحرا بھی جھیل ہوتے ہیں، ہماری آنکھوں کے صحرا بھی جھیل ہوتے ہیں، اور جری کے چلو سے بھرتے ہیں اب مشکیزیں، کہ جری کے چلو سے بھرتے ہیں اب مشکیزیں، پھر آسمانوں کے اوپر سبیل ہوتے ہیں، کہ جری کے چلو سے بھرتے ہیں اب مشکیزیں، پھر آسمانوں کے اوپر سبیل ہوتے ہیں، اور یہی ہے زینبا
رہنما عبادت کے، یہی ہیں زین عبا رہنما عبادت کے، انہی کے نقش قدم سنگ میل ہوتے ہیں، انہی کے نقش قدم سنگ میل ہوتے ہیں۔ شعر دیکھیں کہ امام سید سجاد کی جماعت میں، امام سید سجاد کی جماعت میں غم حسین کے سجدے طویل ہوتے ہیں، کہ غم حسین کے سجدے طویل ہوتے ہیں۔ شعر دیکھیں بطور خاص کہ گرے جو آگ سے گل ہو یہ آتش دوزخ، کہ گرے جو آگ سے گل ہو یہ آتش دوزخ، ہمارے اشک عزا بھی خلیل ہوتے ہیں۔ کہ گرے جو آگ سے گل ہو یہ آتش دوزخ، گرے جو آگ سے گل ہو یہ آتش دوزخ، ہمارے اشک عزا بھی خلیل ہوتے ہیں، ہمارے اشک عزا بھی خلیل ہوتے ہیں، کہ ہمارے اشک عزا بھی خلیل ہوتے ہیں، اور ہماری آنکھیں ابابیل کنکری آنسو، کہ ہماری آنکھیں ابابیل کنکری آنسو، انہی سے ڈھیر یہ فتووں کے فیل ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھیں ابابیل کنکری آنسو، ہماری آنکھیں ابابیل کنکری آنسو، انہی سے ڈھیر یہ فتووں کے فیل ہوتے ہیں، انہی سے ڈھیر یہ ہماری آنکھیں ابابیل کنکری آنسو، ہماری آنکھیں ابابیل کنکری آنسو، انہی سے ڈھیر یہ فتووں کے فیل ہوتے ہیں، انہی سے ڈھیر یہ فتووں کے فیل ہوتے ہیں۔ آخری تین شعر بطور خاص بات فرمائیں کہ نظر جو آتے ہیں صحنے عزا میں سایہ فگن، نظر جو آتے ہیں صحنے عزا میں سایہ فگن، وہ شامیانے پر جبرائیل ہوتے ہیں۔ نظر جو آتے ہیں، نظر جو آتے ہیں صحنے عزا میں سایہ فگن، کہ نظر جو آتے ہیں صحنے عزا میں سایہ فگن، وہ شامیانے پر جبرائیل ہوتے ہیں، وہ شامیانے پر جبرائیل ہوتے ہیں، وہ شامیانے پر جبرائیل ہوتے ہیں۔ آخری دو شعر بتاؤ خاص بات فرمائیں کہ ملے گا دانہ گندم نہ ملک رے کا تجھے، ملے گا دانہ گندم نہ ملک رے کا تجھے، امیر شام ہمیشہ بخیل ہوتے ہیں۔ ملے گا دانہ گندم نہ ملک رے کا تجھے، کہ ملے گا دانہ گندم نہ ملک رے کا تجھے، امیر شام ہمیشہ بخیل ہوتے ہیں۔ یہ آخری شعر بطور خاص بات فرمائے، دیکھیں خواص خاص وجہ کو تعلق دکھیں، اور یہ کہہ رہی ہے وغا میں شجاعت عباس، شعر دیکھیں کہ یہ کہہ رہی ہے وغا میں شجاعت عباس، علی کے فیصلے سارے عقیل ہوتے ہیں۔ یہ کہہ رہی ہے وغا میں شجاعت عباس، یہ کہہ رہی ہے وغا میں شجاعت عباس،
علی کے فیصلے سارے عقیل ہوتے ہیں. صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد پر. کیا بہترین اشعار جناب فیضان جعفر صاحب، سبحان اللہ صاحب، کیا بہترین اشعار آپ کے سامنے فیضان جعفر صاحب نے پیش کیے. دیکھیے نیر بھائی، میں نے غلط تو نہیں کہا تھا کہ لکھنؤ کا مستقبل روشن ہے اور ایک سے ایک شہر جو ہیں وہ ابھر رہے ہیں اور یہ دھیرے دھیرے انجمنوں سے بھی وابستہ ہوتے جا رہے ہیں. اور میرا دل بہت چاہ رہا ہے، بہرحال میں کچھ نہ کچھ تو نظامت پروفیسر نیر جلال پوری سے کراؤں گا ضرور. بس کچھ دیر اور آپ کے سامنے بہترین کلام کے بعد ایک ایسے شاعر کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو ہر گلی ہر محلے میں آپ کو دستیاب ہوتے ہیں، تمام مجلسیں پڑھتے ہیں اور ان کی مجلسوں کا بھی جو ایک سلسلہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے اور شعر بھی بہت ہی آہستہ سے پڑھتے ہیں لیکن لوگ بہت بآواز بلند سنتے ہیں. تو میں ابھی ان کو دعوت سخن دیتا ہوں. صرف 2 شعر میں پیش کر رہا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ تجھ کو بھی سیراب کر کے جائے گا ایک تشنہ لب، تجھ کو بھی سیراب کر کے جائے گا ایک تشنہ لب، پاؤں کے چھالوں نے بڑھ کر گفتگو کی خار سے. تجھ کو بھی سیراب کر کے جائے گا ایک تشنہ لب. یہاں رکھ دیجئے، ایک سلوات بھیجنا حضرات. پاؤں کے چھالوں نے بڑھ کر گفتگو کی خار سے. ملاحظہ فرمائیں کہ چاہے نیر بھائی کہ چاہے جتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے کائنات، چاہے جتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے کائنات، کربلا آگے رہے گی وقت کی رفتار سے. چاہے جتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے کائنات، چاہے جتنی بھی ترقی کیوں نہ کر لے کائنات، کربلا آگے رہے گی وقت کی رفتار سے. میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں خطیب و شاعر اہل بیت علی جناب مولانا محمد عسکری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں. ایک نعرہ صلوات. میں گزارش کروں گا اہل محلہ سے کہ بزم مسالمہ مرحوم تجسس اعجازی صاحب کے اعزاز میں اصغر ولا کشمیری محلہ میں ہو رہا ہے. آپ تمام حضرات اہل محلہ سے گزارش ہے کہ تشریف لانے کی زحمت کریں. بالکل صحیح تعارف آپ نے کرا ہے. ابھی ہم بھی یہ جا رہے ہیں خمسہ پڑھتے ہیں. نعرہ سلوات، نعرہ حیدری. اولاً چھوٹی بہر میں آنسوؤں کے حوالے سے کچھ شعر ہیں. لذا فرمائیں عرض کریں کہ غم شبیر کی پہچان آنسو، غم شبیر کی پہچان آنسو، مقدس آنکھیں عالی شان آنسو. غم شبیر کی پہچان آنسو، غم شبیر کی پہچان آنسو، مقدس آنکھیں عالی شان آنسو. اور سفر کرتے ہیں خاموشی سے لیکن، سفر کرتے ہیں خاموشی سے لیکن، اٹھا سکتے ہیں یہ طوفان آنسو. سفر کرتے ہیں خاموشی سے لیکن، سفر کرتے ہیں خاموشی سے لیکن، سفر کرتے ہیں خاموشی سے لیکن، اٹھا سکتے ہیں یہ طوفان آنسو. اور غم شہ کی ضیافت چاہتے ہیں. پیدا فرمائیں غم شہ کی ضیافت چاہتے ہیں، میری آنکھوں میں یہ مہمان آنسو. غم شہ کی ضیافت چاہتے ہیں، غم شہ کی ضیافت چاہتے ہیں، میری آنکھوں میں یہ مہمان آنسو. ملاحظہ فرمائیں کہ برائے مجلس سرور ملے ہیں، برائے مجلس سرور ملے ہیں، بشکل سورہ رحمان آنسو. برائے مجلس سرور ملے ہیں، برائے مجلس سرور ملے ہیں،
برائے مجلس سرور ملے ہیں بشکل سورہ رحمان آنسو، برائے مجلس سرور ملے ہیں بشکل سورہ رحمان آنسو۔ شیخ ملاحظہ فرمائے کہ زمانے بھر کے وحشی قہقہوں سے، زمانے بھر کے وحشی قہقہوں سے بچائے ہیں میری پہچان آنسو، زمانے بھر کے وحشی قہقہوں سے، زمانے بھر کے وحشی قہقہوں سے، زمانے بھر کے وحشی قہقہوں سے بچائے ہیں میری پہچان آنسو، بچائے ہیں میری پہچان آنسو۔ مولانا فرمائیں کہ برائے بخشش امت سراپا، برائے بخشش امت سراپا سرے محشر ہوئے میزان آنسو، برائے بخشش امت سراپا، برائے بخشش امت سراپا سرے محشر ہوئے میزان آنسو۔ اس سلسلے کا آخری شعر کہ غم شبیر میں روتا جو مفتی، غم شبیر میں روتا جو مفتی بنا دیتے تجھے انسان آنسو، غم شبیر میں روتا جو مفتی، غم شبیر میں روتا جو مفتی بنا دیتے تجھے انسان آنسو، بنا دیتے تجھے انسان آنسو۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں حضرات پر محمد عالم۔ آخر میں دو مطلب دو چار شعر اور عرض کر رہا ہوں، مولانا فرمائیں کہ معصوم لفظ اور وہ لہجہ کہاں سے لائیں، معصوم لفظ اور وہ لہجہ کہاں سے لائیں، شایان شان تیرے قصیدہ کہاں سے لائیں، معصوم لفظ اور وہ لہجہ کہاں سے لائیں، شایان شان تیرے قصیدہ کہاں سے لائیں، منسوب ہو خدا سے جو چہرہ کہاں سے لائیں، منسوب ہو خدا سے جو چہرہ کہاں سے لائیں، جز مرتضی نبی کا سراپا کہاں سے لائیں، منسوب ہو خدا سے جو لہجہ کہاں سے لائیں، چہرہ کہاں سے لائیں، جز مرتضی نبی کا سراپا کہاں سے لائیں۔ بطور خاص شعر مولانا فرمائیں کہ دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی، دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی، حج کے لیے وہ دوسرا کعبہ کہاں سے لائیں، دشمن بھی ہیں طواف کو مجبور یا علی، حج کے لیے وہ دوسرا کعبہ کہاں سے لائیں۔ یہ شعر ملاحظہ کریں کہ محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور، محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور، تیرے عدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں، محشر میں والدہ کا سوال آئے گا ضرور، تیرے عدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں، تیرے عدو نسب کا حوالہ کہاں سے لائیں۔ یہ شعر ملاحظہ کریں کہ یہ کہہ کے حر بھی شاہ کے قدموں میں گر پڑا، یہ کہہ کے حر بھی شاہ کے قدموں میں گر پڑا، مولا کریم آپ کے جیسا کہاں سے لائیں، یہ کہہ کے حر بھی شاہ کے قدموں میں گر پڑا، مولا کریم آپ کے جیسا کہاں سے لائیں۔ بطور خاص عرض کر رہا ہوں، مولانا فرمائیں مولا کریم آپ کے جیسا کہاں سے لائیں، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد نے، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد نے، سائل بھی سوچتا ہے تمنا کہاں سے لائیں، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد نے، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد نے، مانگے بغیر بخشا ہے باب المراد نے، سائل بھی سوچتا ہے تمنا کہاں سے لائیں، سائل بھی سوچتا ہے تمنا کہاں سے لائیں۔ مولانا فرمائیں کہ منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں، منظر یہ ہے کہ اکبر و عباس ساتھ ہیں، لیکن نگاہ اہل مدینہ کہاں سے لائیں، اور پیاسے ہیں، پیاسا ہے 3 روز سے بے شیر کربلا،
پیاسا ہے 3 روز سے بے شیر کربلا، پانی کا جام شاہ مدینہ کہاں سے لائیں، پانی کا جام شاہ مدینہ کہاں سے لائیں، یہ سوچ کے وہ خاک پر سر رکھ کے سو گئی، یہ سوچ کے وہ خاک پر سر رکھ کے سو گئی، قید ستم میں باپ کا سینہ کہاں سے لائیں، قید ستم میں یہ سوچ کے وہ خاک پر سر رکھ کے سو گئی، قید ستم میں باپ کا سینہ کہاں سے لائیں۔ کچھ شعر ہیں سلام عقیدت کے یہ فقط، کچھ شعر ہیں سلام عقیدت کے یہ فقط، ہم عسکری انیس کا لہجہ کہاں سے لائیں، کچھ شعر ہیں سلام عقیدت کے یہ فقط، ہم عسکری انیس کا لہجہ کہاں سے لائیں۔ بہترین کلام سے نوازا مولانا محمد عسکری صاحب قبلہ نے، بس بلا کسی تمہید کے ان سے تو مجھے بہت اہم کام لینا ہے، ان سے کچھ نظامت ضرور کرانا ہے، وہ پڑھیں گے بھی اور نظامت بھی کریں گے۔ ارے بھئی آپ پڑھیں گے بھی اور نظامت بھی کریں گے، لیکن آپ کا جو مقام ہے وہیں پر انشاءاللہ میں بلانا چاہتا ہوں۔ صرف 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں کہ صفین کے مولا عباس کے حوالے سے ایک شعر بہت اچھا پڑھا کہ صفین کے میدان میں وفاؤں کے خدا کو، صفین کے میدان میں وفاؤں کے خدا کو، خوش ہو کے نصیری کا خدا دیکھ رہا ہے، صفین کے میدان میں وفاؤں کے خدا کو، خوش ہو کے نصیری کا خدا دیکھ رہا ہے، اور عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے، دیکھیں کہ عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے، قرآن نے قرآن سے قرآن پڑھا ہے، عباس نے پایا ہے ہر ایک علم علی سے، قرآن نے قرآن سے قرآن پڑھا ہے۔ ان کی تعریف میں کیا کہوں، ابھی آپ کے سامنے تعارف انہیں نے خود ہی کرایا تھا تجسس صاحب کا۔ جناب عسکری صاحب کے بعد تشریف لا رہے ہیں مولانا دانش زیدی صاحب، میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ ایک نعرہ صلوات۔ ایک طرح کے تعارف والوں کو ایک ساتھ پڑھا دیجیے، شاید دونوں میں۔ اولاً استاد محترم کے سلسلے سے 4 مصرے حاضر، ایک قطع حاضر ہے۔ کہ ہے تجسس کی جستجو سب کو، ہے تجسس، بھائی عرض کر رہا ہوں کہ ہے تجسس کی جستجو سب کو، اس قدر ذکر با وفا میں رہے، ہے تجسس کی جستجو سب کو، اس قدر ذکر با وفا میں رہے، عمر بھر نوحے اور سلام کہے، عمر بھر نوحے اور سلام کہے، یعنی اعلان کربلا میں رہے، عمر بھر نوحے اور سلام کہے، یعنی اعلان کربلا میں رہے۔ یہ 2 مصرے ہیں، یعنی اعلان کربلا میں رہے، نصرت شہ کا یہ صلہ پایا، نصرت شہ کا یہ صلہ پایا، خدمت ناصر اللذا میں رہے، نصرت شہ کا یہ صلہ پایا، نصرت شہ کا یہ صلہ پایا۔ نصرت شہ کا یہ صلہ پایا، نصرت شہ کا یہ صلہ پایا، نصرت شہ کا یہ صلہ پایا، خدمت ناصر اللذا میں رہے، نصرت شہ کا یہ صلہ پایا، خدمت ناصر اللذا میں رہے،
نصرت شہ کا یہ صلہ پایا، خدمت ناصر اللذا میں رہے. ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرت عائشہ رضی. نصرت شہ کا یہ کہ اس وقت حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا عطا حیدر صاحب ہمارے درمیان ہیں. اس سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں. ایک صلوات بھیج دیں آپ حضرات. عرض کر رہا ہوں، مطلب حاضر کر رہا ہوں، لہذا فرمائیں. عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین سے اس کا ہی رابطہ ہوگا. غم حسین سے اس کا ہی رابطہ ہوگا، طہارتوں کے علاقے میں جو رہا ہوگا. غم حسین سے اس کا ہی رابطہ ہوگا، طہارتوں کے علاقے میں جو رہا ہوگا. طہارتوں کے علاقے میں جو رہا ہوگا. اب یہ مطلب ہے شاید کوئی بات ہو یہ بھائی، شاید کوئی بات ہو. عرض کر رہا ہوں کہ یہ شاہدی کے پسینے کا معجزہ ہوگا. یہ شاہدی کے پسینے کا معجزہ ہوگا. گرا جو قطرہ وہ تصویر انبیاء ہوگا. یہ شاہدی کے پسینے کا معجزہ ہوگا. گرا جو قطرہ وہ تصویر انبیاء ہوگا. یہ بھی مطلب ہے کہ علی کے عشق کا کچھ کم یہ فائدہ ہوگا. علی کے عشق کا کچھ کم یہ فائدہ ہوگا. بلا حساب کے جنت میں داخلہ ہوگا. علی کے عشق کا کچھ کم یہ فائدہ ہوگا. بلا حساب کے جنت میں داخلہ ہوگا. شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہے کون جس نے تبسم سے جنگ جیتی ہے. ہے کون جس نے تبسم سے جنگ جیتی ہے تو صرف ننھے مجاہد کا تذکرہ ہوگا. ہے کون جس نے تبسم سے جنگ جیتی ہے تو صرف ننھے مجاہد کا تذکرہ ہوگا. تو صرف ننھے مجاہد کا تذکرہ ہوگا. گلے پر تیر ستم کہ گلے پر تیر ستم کھا کے ہنس دیے اصغر. گلے پر تیر ستم کھا کے ہنس دیے اصغر. دوبارہ اب نہ کبھی ایسا معجزہ ہوگا. دوبارہ اب نہ کبھی ایسا معجزہ ہوگا. دوبارہ اب نہ کبھی ایسا معجزہ ہوگا. اور یہ شموم بھائی بیٹھے ہیں، ان کے گھر کا مسالمہ ہے، اسی کا مصرع ہے. تضمین کا شعر اور مقطع حاضر ہے کہ گلے پر تیر ستم کھا کے ہنس دیے اصغر. دوبارہ اب نہ کبھی ایسا معجزہ ہوگا. علی کے گھر کے کبیر و صغیر آئیں گے. علی کے گھر کے صغیر و کبیر آئیں گے. برائے مدحت اصغر مسالمہ ہوگا. علی کے گھر کے صغیر و کبیر آئیں گے. برائے مدحت اصغر مسالمہ ہوگا. برائے مدحت اصغر مسالمہ ہوگا. زمانہ کہتا ہے دانش کو شاعر اصغر. زمانہ کہتا ہے دانش کو شاعر اصغر. اب اس سے بڑھ کے کوئی اور مرتبہ ہوگا. زمانہ کہتا ہے دانش کو شاعر اصغر. اب اس سے بڑھ کے کوئی اور مرتبہ ہوگا. مولانا دانش زیدی صاحب کیا بہترین، کیا مرصع کلام آپ کے سامنے انہوں نے پیش فرمایا. ڈاکٹر ثروت تقی صاحب کا استقبال تھا اور وہ ابھی کسی ضرورت کے تحت گئے، پھر واپس آئیں گے. 2-3 شعر اور ایک بہت بہترین آواز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اذاں کے فرش کو لذا فرمایا کہ اذاں کے فرش کو اشک غم شہ سے سجا دیں گے. دیکھیں یہ مطلع ہے، متوجہ ہو.
عزا کے فرش کو اشک غم شے سے سجا دیں گے، جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے۔ واہ واہ۔ جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے، جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے۔ کہ جناب گلریز نقی صاحب تشریف لے آئے، بس انہی کو میں دعوت سخن دوں گا بس 2 شعروں کے بعد، کہ جہاں جنت نظر آئے گی ہم وہ آئینہ دیں گے، علی اصغر ستم کو دشت میں ایسی سزا دیں گے۔ صاحب بیان سنیں کہ علی اصغر ستم کو دشت میں ایسی سزا دیں گے، وہ روئے گا قیامت تک اگر یہ مسکرا دیں گے۔ وہ روئے گا قیامت تک اگر یہ مسکرا دیں گے، اور جہاں عباس کا، جہاں اہل عزا عباس کا پرچم سجا دیں گے، جہاں اہل عزا عباس کا پرچم سجا دیں گے، جہاں اہل عزا عباس کا پرچم سجا دیں گے، اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے۔ اگر ہوں آگ کے شعلے بھی تو ٹھنڈی ہوا دیں گے۔ عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں، عبادت کر رہے ہیں سید سجاد مقتل میں، یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے، یہ سجدے کربلا کے کعبے کی عظمت بڑھا دیں گے۔ آخری شعر اور شاعر آپ کے حوالے کہ لحد میں پہنچے گا اپنی، لحد میں پہنچے گا، لحد میں پہنچے گا اپنی جو کر کے ماتم زنجیر، لحد میں اپنی پہنچے گا، اس میں اپنی چھوٹ گیا۔ مولانا جانشین فخر العلماء عالی جناب مولانا مرزا جعفر عباس صاحب قبلہ ہماری آواز پر تشریف لائے، ادارہ ان کے استقبال کرتا ہے۔ تشریف لا رہے ہیں مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ، نعرہ صلوات۔ کہ لحد میں اپنی پہنچے گا، لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر، لحد میں اپنی پہنچے گا جو کر کے ماتم زنجیر، فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے، فرشتے پشت اس کی سرخ پھولوں سے سجا دیں گے۔ میں بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت، قاری قرآن، ذاکر اہل بیت، خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا گلریز نقی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلوات بلند آواز سے بھی۔ ایک مطلع 4 یا 5 شعر پیش کرتا ہوں سلام کے۔ آئے ہیں سر در غازی پر جھکانے کے لیے، آئے ہیں سر در غازی پر جھکانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے، آئے ہیں سر در غازی پر جھکانے کے لیے، اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے کے لیے۔ شعر پیش کر رہا ہوں کہ اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، پرچم حضرت عباس اٹھانے کے لیے، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، اپنے ہاتھوں کو نجاست سے بچائے رکھنا، پرچم حضرت عباس نئی زندگی کا لطف خاک شفا زبان پر رکھیے دوا کے ساتھ، محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف، محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف، محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف،
خاکے شفا زبان پر رکھیے دوا کے ساتھ، محسوس کیجئے گا نئی زندگی کا لطف۔ خاکے شفا زبان پر رکھیے دوا کے ساتھ، خاکے شفا زبان پر رکھیے دوا کے ساتھ، اور گلریز کو یقین ہے آتی ہیں سیدہ، گلریز کو یقین ہے آتی ہیں سیدہ، پلکے بھی وہ بچھاتا ہے فرش عزا کے ساتھ، پلکے بھی وہ بچھاتا ہے فرش۔ سبحان اللہ۔ جناب گلریز نقی صاحب، کیا بہترین کلام پیش فرمایا۔ حضرات، مجھے پہلے ہی میں نے وعدہ کیا تھا جناب حسن فراز صاحب سے کہ کیونکہ بہت ہی زیادہ ان کی طبیعت علیل رہی ہے، میں اس مسالمے میں اور اس امام باڑے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیں کہ مولا ان کو شفاء کاملہ عنایت فرمائیں۔ اور ایک شاعر اہل بیت جناب عظیم اعظمی صاحب کی بھی اس وقت بہت طبیعت خراب ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ مولا ان کو صحت کاملہ عنایت فرمائیں۔ جی آپ بھی پڑھ لیجیے گا جناب۔ ہاں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ خورشید صاحب، معاف کیجیے گا، خورشید صاحب کی اہلیہ کی بھی بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، سال بھر سے جو ہے وہ بیڈ پہ ہیں۔ الہی آمین۔ ایک نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 4 مصرعے بس انہی کے مجھے یاد ہیں، وہی پڑھ دوں کہ ہر عمل ریت کی دیوار ہے بے حب علی، ہر عمل ریت کی دیوار ہے بے حب علی، ایسی دیوار کو ممکن ہے کہ گر جانے دو، ہر عمل ریت کی دیوار ہے بے حب علی، ایسی دیوار کو بہتر ہے کہ گر جانے دو، منکر تشنہ لبی اور نجاست کا خطیب خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر انقلاب کربلا عالی جناب حسن فراز صاحب سے کہ تشریف لائیں، اور بہرحال ان کی مجبوری ہے، ان کو جانا بھی ہے، بہت طبیعت ہے۔ حضرات ایک درود بھیج دیں محمد عرض کرتا ہوں کہ زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا، زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا، فرش غم حسین کی زینت بنا دیا، زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا، فرش غم حسین کی زینت بنا دیا، اور رومال سر پا ایک درود بھیج دیں محمد والا، فرش غم حسین کی زینت بنا دیا، سرور نے سر پا باندھ کے رومال فاطمہ، سرور نے سر پا باندھ کے رومال فاطمہ، پھر تجھ کو بادشاہ سلامت بنا دیا۔ کہ زہرا نے ہم کو لائق عزت بنا دیا، فرش غم حسین کی زینت بنا دیا، سرور نے سر پا باندھ کے رومال فاطمہ، اور تجھ کو بادشاہ سلامت بنا دیا، اور تجھ کو بادشاہ سلامت بنا دیا۔ کہ عشق غم حسین، ملاحظہ فرمائیے گا، یہ بھی 4 مصرعے عرض کرو، کہ عشق غم حسین، عشق غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، عشق غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، 2 رخ ہیں جس کے دونوں پر لکھا ہے کربلا،
اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، جیو بھائی کہ اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، دو رخ ہیں جس کے دونوں پر لکھا ہے کربلا، جس کا نشان مٹ نہیں سکتا ہے حشر تک، بیعت کے منہ پر ایسا تماچا ہے اشک غم حسین وہ سکہ ہے کربلا، دو رخ ہیں جس کے دونوں پر لکھا ہے کربلا، جس کا نشان مٹ نہیں سکتا ہے حشر تک، بیعت کے منہ پر ایسا تماچا ہے کربلا، بیعت کے منہ پر ایسا تماچا ہے کربلا۔ سلام کے چند شعر پیش کر رہا ہوں، لکھے گا مطلب پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ کہیں بھی ذکر ہے اصغر جب آپ کا ہوگا، ملاحظہ فرمائیے گا کہ کہیں بھی ذکر ہے اصغر جب آپ کا ہوگا، چلیں گے تیر نشانے پہ حرملہ ہوگا۔ کہیں بھی ذکر ہے اصغر جب آپ کا ہوگا، چلیں گے تیر نشانے پہ حرملہ ہوگا، چلیں گے تیر نشانے پہ حرملہ ہوگا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ صاحبان بیاض یہاں تشریف فرما ہیں، اسی مزاج کا شعر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا کہ زمیں پہ چاند سے چہرے چمک رہے ہوں گے، کہ زمیں پہ چاند سے چہرے چمک رہے ہوں گے، چراغ خیمہ سرور کا جب بجھا ہوگا۔ کہ زمیں پہ چاند سے چہرے چمک رہے ہوں گے، زمیں پہ چاند سے چہرے چمک رہے ہوں گے، چراغ خیمہ سرور کا جب بجھا ہوگا، چراغ خیمہ سرور کا جب بجھا ہوگا۔ دیکھو بھئی ابو ذر شعر ملاحظہ فرمانا عرض کر رہا ہوں، نیر صاحب عرض کر رہا ہوں، بھائی ملاحظہ فرمائیے گا کہ چراغ خیمہ سرور کا جب بجھا ہوگا، شجاعت آپ کی انگڑائی لے رہی ہوگی۔ کہ شجاعت آپ کی انگڑائی لے رہی ہوگی۔ ایک درود بھیج دیں محمد والے میں شعر ضائع نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے بہرحال ملاحظہ فرمائیں کہ شجاعت آپ کی انگڑائی لے رہی ہوگی، حبیب آپ نے جب شہ کا خط پڑھا ہوگا۔ کہ شجاعت آپ کی شجاعت آپ کی انگڑائی لے رہی ہوگی، شجاعت آپ کی انگڑائی لے رہی ہوگی، حبیب آپ نے جب شہ کا خط پڑھا ہوگا۔ شجاعت آپ کی انگڑائی لے رہی ہوگی، حبیب آپ نے جب شہ کا خط پڑھا ہوگا، حبیب آپ نے جب شہ کا خط پڑھا ہوگا، وہ چاہے فرش زمیں پر ہو یا ہو نیزے پر، وہ چاہے فرش زمیں پر ہو یا ہو نیزے پر، مگر حسین سے قرآن نہیں جدا ہوگا۔ وہ چاہے فرش زمیں پر ہو یا ہو نیزے پر، مگر حسین سے قرآن نہیں جدا ہوگا، مگر حسین سے قرآن
نہیں جدا ہوگا. یہ شعر میں عام طور پر نہیں پڑھتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، لیکن یہاں خواص تشریف فرمائے، اہل علم تشریف فرمائے، مجھ سا جاہل ایک شعر پیش کر رہا ہے، ملاحظہ فرمائیے، روشنی آ جائے گی انشاءاللہ ابھی جلدی ہی. کہ وہ چاہے فرش زمیں پر ہو یا ہو نیزے پر، مگر حسین سے قرآن نہیں جدا ہوگا. شعر ملاحظہ فرمائیے گا، عرض کرتا ہوں کہ تمہارے یہ چشم تر میں لہو دل کی کائنات کا ہے. مصرع پیش کیا ہے، ملاحظہ فرمائیں کہ یہ چشم تر کا لہو، یہ چشم تر میں لہو دل کی کائنات کا ہے. تمہارے غم کا علاج اس سے کم میں کیا ہوگا. اللہم صلی علی محمد. یہ چشم تر عزت افزائی، عزت افزائی. یہ چشم تر میں لہو دل کی کائنات کا ہے. یہ چشم تر میں لہو دل کی کائنات کا ہے. تمہارے غم کا علاج اس سے کم میں کیا ہوگا. ملاحظہ فرمائیں کہ وہ جس کے دست ستم میں ہے تیر اور کمان. بھائی ملاحظہ فرمائیے گا، وہ جس کے دست ستم میں ہے تیر اور کمان، نہ پوچھیں حشر کے دن حشر اس کا کیا ہوگا. وہ جس کے دست ستم میں ہے تیر اور کمان، نہ پوچھیں حشر کے دن حشر اس کا کیا ہوگا. مقطع پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں جناب نیت جلال پوری صاحب، ڈاکٹر صاحب پروفیسر، کہ وہ جس کے دست ستم میں ہے، درود بھیجے محمد، وہ جس کے دست ستم میں ہے تیر اور کمان، نہ پوچھیں حشر کے دن حشر اس کا کیا ہوگا. یہ اور بات کہ بیماریوں نے گھیر لیا. یہ اور بات کہ بیماریوں نے گھیر لیا. حسن فراز مگر شامل اعضا ہوگا. جلد سے یابی کے لیے ایک نعرہ سلوات. اللہم صلی علی محمد وآلہ. یہ اور بات کہ بیماریوں نے گھیر لیا، یہ اور بات کہ بیماریوں نے گھیر لیا. حسن فراز مگر شامل اعضا ہوگا. کہیں بھی ذکر ہے اصغر جب آپ کا ہوگا. چلیں گے تیر نشانے پہ ملا ہوگا. چلیں گے تیر نشانے پہ ملا ہوگا. شجاعت آپ کی انگڑائی لے رہی ہوگی. شجاعت آپ کی انگڑائی لے رہی ہوگی. حبیب آپ نے جب شے کا خط پڑھا ہوگا. حبیب آپ نے جب شے کا خط پڑھا ہوگا. علاج کیا ہوگا کہ یہ چشم تر میں لہو دل کی کائنات کا ہے. یہ چشم تر میں لہو دل کی کائنات کا ہے. تمہارے غم کا علاج اس سے کم میں کیا ہوگا. تمہارے غم کا علاج اس سے کم میں کیا ہوگا. تمہارے غم کا علاج اس سے کم میں کیا ہوگا. یہ اور بات کہ بیماریوں نے گھیر لیا. حسن فراز مگر شامل اعضا ہوگا. حضرات اس وقت جو یہ مسالمہ ہو رہا ہے برائے ایصال ثواب حضرت تجسس اجازی صاحب جو میرے استاد تھے، اور تا حیات میں شہر سے باہر اگر رہتا تھا تو جو شعر وہاں پڑھنا ہوتے تو وہ تو ظاہر ہے ان کو نہیں، لیکن شہر میں رہ کے میں کسی بھی حالت میں ان کو
شعر سناتا ضرور تھا اور وہ مسکرا مسکرا کے سنتے تھے. ماشاء اللہ جیتے رہو. یہ اللہ ان کے درجات علی کروائے. اور میں ایک بات اور اس وقت یہاں سے کہنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ بہت سارے افراد نہ جانے کتنے مومنین اس مصالحے کو سن بھی رہے ہوں گے، دیکھ بھی رہے ہوں گے. پورے 2.25 مہینے میں جن حضرات نے میری صحت کے لیے، جن انجمن ہائے ماتمی نے میری صحت کے لیے دعائیں کروائی ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بارگاہ مولا میں یہ دعا کرتا ہوں کہ ان تمام افراد کو جو میرے لیے صحت کی دعا کر رہے تھے، اللہ ان کو سلامت رکھے. حسن صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے ایک نعرہ سلوات. کے وسیلے سے ایک باواز بلند نعرہ سلوات. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. جناب حسن فراز صاحب نے بہترین کلام سے نوازا. ایک مطلع اور ایک شعر کہ آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا، آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا، تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا. آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا. سرور صاحب تشریف لائیں، ان کا ادارہ استقبال کرتا ہے. آیتوں کو مرتضیٰ کی شان میں رکھا گیا، تذکرہ قرآن کا قرآن میں رکھا گیا. ظالموں نے 11 قرآن پارا پارا کر دیے، ظالموں نے 11 قرآن پارا پارا کر دیے، 12ویں کو اس لیے جزدان میں رکھا گیا. انہی مصروں کے خالق ہیں اس مصالحے کے کنوینر ڈاکٹر انجم قدیری صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں، بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. برائے خوشنودی معصوم کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات. سرور بھائی ایک نعرہ سلوات بھیجیں گے حضرات. کہ مانگنے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی، مانگنے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی، کی غریبوں پر کرم کی انتہا عباس نے. مانگنے والوں کو بھی ہونے نہ دی شرمندگی، کی غریبوں پر کرم کی انتہا عباس نے. ان کے در پر بیٹھ کر ہم کیا دعائیں مانگتے، ان کے در پر بیٹھ کر ہم کیا دعائیں مانگتے، ہاتھ پھیلانے کا موقع کب دیا عباس نے. ان کے در پر بیٹھ کر ہم کیا دعائیں مانگتے، ہاتھ پھیلانے کا موقع کب دیا عباس نے، ہاتھ پھیلانے کا موقع کب دیا عباس نے. ایک نعرہ سلوات بھیجیں گے حضرات. دیکھیں یہ مطلب شعر کہ نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا، نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا، سب سے تمہارا خون کا رشتہ ہے کربلا. نبیوں کا جو بھی قافلہ ٹھہرا ہے کربلا، سب سے تمہارا خون کا رشتہ ہے کربلا. اور اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں، اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں، اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں، اس سے زیادہ اور تجھے کیا عطا کریں، اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. اکبر نے دل نکال کے رکھا ہے کربلا. حضرات دیکھیں گے مطلب اور ایک شعر بھی ہے کہ یہ سب خیرات کس کے نور کی ہے، کہ یہ سب خیرات کس کے نور کی ہے، جو ذروں میں بھی اتنی روشنی ہے. یہ سب خیرات کس کے نور کی ہے، جو ذروں میں بھی اتنی روشنی ہے. ابھی بہلول گزرے ہیں ادھر سے، ابھی بہلول گزرے ہیں ادھر سے، تبرک میں کہیں جنت بٹی ہے.
ابھی بہلول گزرے ہیں ادھر سے، تبرک میں کہیں جنت بٹی۔ حضرت آخری کلام میں یہ ایک مطلع اور چند اشعار دیکھیں کلام کے کہ آنکھوں میں گر حسین کا چہرہ بسا رہے، آنکھوں میں گر حسین کا چہرہ بسا رہے، کردار آیتوں کی طرح آئینہ رہے۔ آنکھوں میں گر حسین کا چہرہ بسا رہے، کردار آیتوں کی طرح آئینہ رہے، کہ شیر علی کی تیغ سے گر فاصلہ رہے، شیر علی کی تیغ سے گر فاصلہ رہے، سب کے بدن سے روح کا رشتہ بنا رہے۔ شیر علی کی تیغ سے گر فاصلہ رہے، سب کے بدن سے روح کا رشتہ بنا رہے، کہ فوجوں کو اپنی موت پا آیا نہ خود یقین، فوجوں کو اپنی موت پا آیا نہ خود یقین، سر جسم سے اتر کے بھی حیرت زدہ رہے۔ کہ فوجوں کو اپنی موت پا آیا نہ خود یقین، سر جسم سے اتر کے بھی حیرت زدہ رہے، کہ سر جسم سے اتر کے بھی حیرت زدہ رہے۔ شعر سماعت فرمائیں گے کہ ساحل پہ پوچھے نیزہ عباس جب مزاج، ساحل پہ پوچھے نیزہ عباس جب مزاج، وہ خیریت بتائے جو زندہ بچا رہے۔ ساحل پہ پوچھے نیزہ عباس جب مزاج، وہ خیریت بتائے جو زندہ بچا رہے، کہ فرش اذاں نے کر دیا ماحول سازگار، فرش اذاں نے کر دیا ماحول سازگار، اب چین سے چراغ کے گھر میں ہوا رہے۔ فرش اذاں نے کر دیا ماحول سازگار، اب چین سے چراغ کے گھر میں ہوا رہے، کہ آنکھیں غم حسین میں پڑھتی رہیں نماز، آنکھیں غم حسین میں پڑھتی رہیں نماز، پلکوں پر آنسوؤں کا مسلح بچھا رہے۔ آنکھیں غم حسین میں پڑھتی رہیں نماز، پلکوں پر آنسوؤں کا مسلح بچھا رہے۔ ذرا شعر سماعت فرمائیں گے بطور خاص۔ بہرحال سب یہاں انجمن دار تشریف فرمائیں، بہت خصوصی طور سے توجہ فرمائیں گے، دیکھیں کہنے کی کوشش کیے ایک نئے انداز دیکھیں سرور بھائی، کہ سینہ زنی سے صاف ہو فتووں کی گرد بھی، سینہ زنی سے صاف ہو فتووں کی گرد بھی، اور ماتمی لباس ہمیشہ نیا رہے۔ سینہ زنی سے صاف ہو، سینہ زنی سے صاف ہو فتووں کی گرد بھی، سینہ زنی سے صاف ہو فتووں کی گرد بھی، اور ماتمی لباس ہمیشہ نیا رہے، کہ سورج بھی آج چاند ہے زینب کے حکم پر، سورج بھی آج چاند ہے زینب کے حکم پر، ورنہ کہاں فرات پر ٹھنڈی ہوا رہے۔ کہ سورج بھی آج چاند ہے زینب کے حکم پر، سورج بھی آج چاند ہے زینب کے حکم پر، ورنہ کہاں فرات پر ٹھنڈی ہوا رہے، کہ فرش عزا بچھا ہے تو آئیں گی فاطمہ، کہ فرش عزا بچھا ہے تو آئیں گی فاطمہ، آنکھوں میں آنسوؤں کا یقین جاگتا رہے۔ فرش عزا بچھا ہے تو آئیں گی فاطمہ، آنکھوں میں آنسوؤں کا یقین جاگتا رہے۔ شعر سماعت فرمائیں گے کہ اس شہر کی ہوا میں گھلی ہے حسینیت، اس شہر کی
हवा में घुली है हुसैनियत, इस शहर की हवा में घुली है हुसैनियत, ये लखनऊ को हक है कि शहरे अज़ा रहे। इस शहर की हवा में घुली है हुसैनियत, इस शहर की हवा में घुली है हुसैनियत, ये लखनऊ को हक है कि शहरे अज़ा रहे। और इन धड़कनों ने दिल को सुनाया है फैसला, इन धड़कनों ने दिल को सुनाया है फैसला, दिल में कोई रहे न रहे करबला रहे। इन धड़कनों ने दिल को सुनाया है फैसला, दिल में कोई रहे न रहे करबला रहे। कि टूटे ना अंजुमन से ये अंजुम का सिलसिला, टूटे ना अंजुमन से ये अंजुम का सिलसिला, ये जोश ये जुनून ये जज्बा बना रहे, ये जोश ये जुनून ये जज्बा बना रहे। जनाब अंजुम क़दीरी साहब बेहतरीन कलाम से नवाज रहे थे। हज़रात डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं और मैंने शुरुआत में ही कहा था कि उनसे भी मैं कुछ निज़ामत चाहता हूं कि वो करें। और अब ये सिलसिला जो है आधे से ज़्यादा शोराए कराम पढ़ चुके हैं, चंद शोराए कराम बचे हैं जो हज़रात बाहर गए हैं किसी ज़रूरत के तहत, वो भी वापस आएंगे। अभी जनाब हमारे इदारे के एक सलवात भेजें आप हज़रात। नायब सदर जनाब शुमो मारफी साहब को यहाँ बुलाना है और मैं ये चाह रहा था कि वो डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब अपने कलामात से उनको बुलाएं। बाहर अंधेरा हो गया है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तशरीफ़ ला रहे हैं डॉक्टर नैयर जलालपुरी साहब। अंधेरे में तो सूरज चमकेगा। कोई बात नहीं, मैं जब तक आवाज़ माइक तो ठीक है ना? नहीं अच्छा ठीक है। हाँ तो उलमा ने अहले बैत फाउंडेशन के हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने एक तो हज़रत तजस्सुस एजाज़ी अल्लाह उन्हें आलाइलीन में जवार मासूमीन में जगह इनायत फरमाए और उनके सिलसिले में ये उनके इसाले सवाब के लिए मजलिस मुसालिमा उसमें शिरकत का मौका मिला। और शहर आज़ा लखनऊ के मातमी अंजुमनों के साहिबान बयाज़ यहाँ मौजूद हैं, शुअरा बैठे हुए हैं, उलमा बैठे हुए हैं, हमारे मिर्ज़ा आलिम साहब के तमाम अज़मतों के वारिस जाफ़र अब्बास साहब। तो ये मौका है। अता हैदर साहब मुंबई से तशरीफ़ ले आए, ज़ीशान हैदर साहब एक मजलिस के लिए आए थे, तो मैंने इनसे गुजारिश की कि आप इस मुसालमे में शिरकत करें और हम भी पहुंचेंगे। और यही है कि हम लोग कभी कभी मसरूफ़ इतने रहते हैं कि फ़र्श अज़ा पे मिलने का बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा अंधेरा है जब तक मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा पहले अपनी शिरकत हो जाए, फिर जो भी है। तो एक रुबाई पेश करता हूँ जब तक लाइट नहीं है कि जलवों की रिदा नूर की चादर ज़हरा, जलवों की रिदा नूर की चादर ज़हरा, मेराज है मंजर पसे मंजर ज़हरा। जलवों की रिदा नूर की चादर ज़हरा, मेराज है मंजर पसे मंजर ज़हरा। एक वक्त में 40 जगह थे हैदर, मौजूद हैं हर फर्श अज़ा पर ज़हरा। एक वक्त में 40 जगह थे हैदर, मौजूद हैं हर फर्श अज़ा पर ज़हरा। एक रुबाई में सानी ज़हरा हज़रत ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए पेश करूँगा। अल्फाज के शोलों में जला कर मारा, अल्फाज के शोलों में जला कर मारा, आवाज़ के पानी में
बुझा कर मारा। अल्फाज के खुतबा, अल्फाज के शरर साहब, अल्फाज के शोलों में जला कर, हैदर भाई, जला कर मारा, आवाज के पानी में बुझा कर मारा, छोड़ा नहीं बैआत का गला ज़ैनब ने, छोड़ा नहीं बैआत का गला ज़ैनब ने, उठी थी जहां से वहीं ला कर मारा। छोड़ा नहीं बैआत का गला ज़ैनब ने, उठी थी जहां से वहीं ला कर मारा। अच्छा, ये जब तक अंधेरा है मैं एक रुबाई, अब ये इस मौके का फ़ायदा उठा मौला अली के लिए भी, देखिए मौला अली का नाम लिया और आया साहब ये साहब कि बू लहब को बचपन में तमाचा मारा, फिर अबू लहब को बचपन में तमाचा मारा। अब ये जो आप कह रहे थे ना कि 1985 में जब मैं, मेरी उम्र कुल 9 साल की थी, तो हम उस वक्त मोहरें भी उर्दू में ही होती थी और अल्लाह अब भी है, मोहर तो उर्दू की है बहरहाल। तो उसमें ये होता था कि सीधा लिखा जाता था मगर वो उल्टा छपता था। अब वो बचपन की बातें याद ही, और वही हम कई पाते हैं बचपन में जो कुछ देखा है। हाँ, मसलन जैसे आप देखिए नून आयन लाम नाल, ये अगर लिखेंगे तो लाम आयन नून बनेगा। और हम लोग भाई लखनऊ में हमारी तरबियत हुई है, एजाज मामू आप मुरब्बी हैं हमारे, तो देखिए आप रुबाई का लुत्फ लीजिए। बुलहब को बचपन में तमाचा मारा, फिरौन को मूसा ने दोबारा मारा, आया जो जवानी में अली से लड़ने, बुलहब ने, वो आया जो जवानी में अली से लड़ने, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। अरे बाप रे बाप, दुलदुल ने उसे नाल भी उल्टा मारा। अब एक मौला अब्बास के लिए रुबाई, तूबा की अलम में जो ऊंचाई है, तूबा की अलम में जो ऊंचाई है, मशकीज़े में तस्नीम उतर आई है, एक नहर ही क्या सातों समंदर आ जाएं, अब्बास के चुल्लू में वो गहराई, एक नहर ही क्या सातों समंदर आ जाएं, अब्बास के चुल्लू में वो गहराई है। अब एक सलाम पेश करता हूँ। अकबर तेरे असगर की जो नुसरत नहीं होती, भाई ये गुलामाने अहले बैत की तरफ से मुसालमा है, मगर तजस्सुस साहब का रिश्ता नासरुल अज़ा से भी है, तो नुसरत से मैं शुरू कर रहा हूँ। अकबर तेरे असगर की जो नुसरत नहीं होती, अकबर तेरे असगर की जो नुसरत नहीं होती, सरूर भाई, अकबर तेरे असगर की जो नुसरत नहीं होती, दुनिया में अज़ा होती अकामत नहीं होती। अकबर तेरे असगर की जो नुसरत नहीं होती, अकबर तेरे असगर की जो नुसरत नहीं होती, दुनिया में अज़ा होती अकामत नहीं होती। हर एक को मिलती नहीं ज़हरा की इजाज़त, हर एक को मिलती नहीं ज़हरा की इजाज़त, हर एक से अब्बास की मिदहत नहीं होती। हर एक, जनाब गुलाम हुसैन सदफ जौनपुरी साहब तशरीफ़ ला रहे हैं, बावाज़ बुलंद आ रहे सलवात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हर एक को मिलती नहीं ज़हरा की इजाज़त, हर एक से अब्बास की मिदहत नहीं होती। सदफ भाई शेर पेश कर रहा हूँ, इजाज़त। दिल फातिमा ज़हरा का अगर तू न दुखाता, दिल फातिमा ज़हरा का अगर तू न दुखाता, हरगिज़ तेरे किरदार पे लानत नहीं होती। दिल फातिमा ज़हरा का अगर तू न दुखाता, हरगिज़ तेरे किरदार पे लानत नहीं होती। बेइज़्न ठहर जाएं दरे बिनते नबी पर, इतनी मलकुल मौत की हिम्मत नहीं होती, इतनी मलकुल मौत की हिम्मत नहीं होती। तारीख़ न भूलेगी ये शब्बीर का जुमला, तारीख़ न भूलेगी ये शब्बीर का जुमला, जुमला
مجھ جیسوں سے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں ہوتی. تاریخ نہ بھولے گی یہ شبیر کا جملہ, تاریخ نہ بھولے گی یہ شبیر کا جملہ. مجھ جیسوں سے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں ہوگی. ہر جھوٹے, رضوان یہ شعر سنیے, یہ آپ کے مزاج کا, ہر جھوٹے, جب میں رضوان کہوں تو اس کا مطلب ہر صاحب بیاض, ہاں اس لیے کہ وہ ظاہر سی بات ہے صاحب بیاض کا درجہ تو سب کا برابر ہے, تو کسی ایک کا کہہ لیجئے صاحب تو اس میں سب شامل ہے. تاریخ نہ بھولے گی یہ شبیر کا جملہ, مجھ جیسوں سے تجھ جیسوں کی بیعت نہیں ہوتی. ہر جھوٹے مورخ سے کہا آئینہ گر نے, ہر جھوٹے مورخ سے کہا آئینہ گر نے, ٹوٹے ہوئے شیشوں کی مرمت نہیں ہوتی. ہر جھوٹے مورخ سے کہا آئینہ گر نے, شاذلی, ہر جھوٹے مورخ سے کہا آئینہ گر نے, ٹوٹے ہوئے شیشوں کی مرمت نہیں ہوتی. مجرم در زہرا کے بچا لیتی یہ دنیا, مجرم در زہرا کے بچا لیتی یہ دنیا, محشر میں جو زہرا کی عدالت نہیں ہوتی. مجرم در زہرا کے بچا لیتی یہ دنیا, محشر میں جو زہرا کی عدالت نہیں ہوتی. شاگرد نے دہرائے ہیں استاد کے حملے, شاگرد نے دہرائے ہیں استاد کے حملے, قاسم کے کسی وار پہ حیرت نہیں ہوتی. شاگرد نے دہرائے ہیں استاد کے حملے, شاگرد نے دہرائے ہیں استاد کے حملے, قاسم کے کسی وار پہ حیرت نہیں ہوتی. قاسم کے کسی وار پہ حیرت نہیں ہوتی. خیرات نہ کرتا اگر اصغر کا تبسم, خیرات نہ کرتا اگر اصغر کا تبسم, پھولوں کو بھی ہنسنے کی اجازت نہیں ہوتی. پھولوں کو بھی ہنسنے کی اجازت نہیں ہوتی. خاموش اس آیت پہ ہیں قرآن کی شرحیں, خاموش ابو ذر بھائی, خاموش اس آیت پہ ہیں قرآن کی شرحیں, اصغر کے تبسم کی وضاحت نہیں ہوتی. اصغر کے تبسم کی وضاحت نہیں ہوتی. ٹوکے میرے اشکوں کی چراغوں کی لبوں کو, ٹوکے میرے اشکوں کے چراغوں کی لبوں کو, اتنی کسی آندھی سے جسارت نہیں ہوتی. اتنی کسی آندھی سے جسارت نہیں ہوتی. اصغر پہ چلا تیر ستم تیغ جفا بھی, اصغر پہ چلا تیر ستم تیغ جفا بھی, دو مرتبہ یوں کوئی شہادت نہیں ہوتی. اصغر پہ چلا تیر ستم تیغ جفا بھی, دو مرتبہ یوں کوئی شہادت نہیں ہوتی. شبیر کے انکار نے الجھا دیا نیر, شبیر کے انکار نے الجھا دیا نیر, بیعت کے وکیلوں سے وکالت نہیں ہوتی. بیعت کے وکیلوں سے وکالت نہیں ہوتی. شبیر کے انکار نے الجھا دیا نیر, شبیر کے انکار نے الجھا دیا نیر, بیعت کے وکیلوں سے وکالت نہیں ہوتی. اکبر تیرے اصغر کی جو نصرت نہیں ہوتی, اکبر تیرے اصغر کی جو نصرت نہیں ہوتی, دنیا میں اذاں ہوتی, اقامت نہیں ہوتی. بہت شکریہ. جناب شمون بھائی سے ایک شاعر کو بلا دے رہا ہوں. کون والی ہیں؟ اچھا, جان اپنی گنواؤں گا نہ انجانے میں. آپ ذرا سا وہ جو پینڈیمک گزرا ہمارا کووڈ کا, تو ان حالات کی یہ ربائی ہے. جان اپنی گنواؤں گا نہ انجانے میں, بہلول کی دانائی ہے دیوانے میں. جان اپنی گنواؤں گا نہ انجانے میں, بہلول کی دانائی ہے دیوانے میں. جی کون؟ میں ہوں موت. چل اندھی ہے کیا؟ جی کون؟ میں ہوں موت. چل اندھی ہے کیا؟ دیکھا نہیں بیٹھا ہوں عزا خانے. جان اپنی گنواؤں گا
نہ انجانے میں جان اپنی گنواؤں گا، نہ انجانے میں بہلول کی دانائی ہے دیوانے میں، بہلول کی دانائی ہے دیوانے میں۔ جی کون؟ میں ہوں موت، چل اندھی ہے کیا دیکھا نہیں، بیٹھا ہوں عزا خانے میں، دیکھا نہیں بیٹھا ہوں عزا خانے میں۔ یہ ہمارے جناب شموم عارفی صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی عظمتوں کے اور خاص طریقے سے ان کا خاندان، چاہے وہ ادب عالیہ ہو، چاہے درس و تدریس ہو، چاہے ان کے والد صاحب ہوں، چچا ہوں، پورا ایک سلسلہ ہے اور ان تمام عظمتوں کے امین ہیں۔ میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئیں اور اس مجلس مسالمہ میں اپنے سلام کے اشعار پیش کریں، اور اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا۔ بھائی نہیں، سویرے سے میں آج تھوڑا سا ڈیوٹی ایسی تھی۔ ایک نعرہ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ ایک مطلع ایک شعر میں ادا فرمائیں کہ ہم نے جب بھی شہ مظلوم کی مدحت کی ہے، ہم نے جب بھی شہ مظلوم کی مدحت کی ہے، سب یہی سمجھے ہیں قرآن کی تلاوت کی ہے، سب یہی سمجھے ہیں قرآن کی تلاوت کی ہے، اور تو ہے تصویر نبی اے علی اکبر تیری، تو ہے تصویر نبی اے علی اکبر تیری، شہ نے راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے زیارت کی ہے، تو ہے تصویر نبی اے علی اکبر تیری، شہ نے راتوں کو بھی اٹھ اٹھ کے زیارت کی۔ ایک نعرہ صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ قدیجی صاحب نے جس زمین نے پڑھا تھا اسے کہ جاری ازائے شاہ کا یہ سلسلہ رہے، جاری ازائے شاہ کا یہ سلسلہ رہے، فرش غم حسین بچھا ہے بچھا رہے، فرش غم حسین بچھا ہے بچھا رہے، اور پیش نظر حسین کا جو مرتبہ رہے، پیش نظر حسین کا جو مرتبہ رہے، قدموں میں شے کے کیوں نہ سر ہر جھکا رہے، قدموں میں شے کے کیوں نہ سر ہر جھکا رہے، اگر دیکھ لے وہ نیزہ غازی کی ایک جھلک، گر دیکھ لے وہ نیزہ غازی کی ایک جھلک، دشمن حسین کا نہ کسی کام کا رہے، دشمن حسین کا نہ کسی کام کا رہے، اور یوں انجمن میں ماتم شہ کی صفیں بنے، یوں انجمن میں ماتم شہ کی صفیں بنے، دل دل سے اور شانے سے
شانہ ملا رہے دل سے اور شانے سے شانہ ملا رہے اس کے ہر ایک سجدے کو لگ جائیں 4 چاند اس کے ہر ایک سجدے کو لگ جائیں 4 چاند خاک شفا سے جس کا مصلی سجا رہے خاک شفا سے جس کا مصلی سجا رہے ہے لکھنؤ کی شان عزاداری حسین ہے لکھنؤ کی شان عزاداری حسین تا حشر سرخیوں میں یہ شہر عزا ہے لکھنؤ کی شان عزاداری حسین تا حشر سرخیوں میں یہ شہر عزا رہے بنت علی نے کر دیا خطبے سے بے نقاب بنت علی نے کر دیا خطبے سے بے نقاب کیسے کسی یزید کا چہرہ چھپا رہے کیسے کسی یزید کا چہرہ چھپا رہے آخری شعر میں فرما لے کہ دھڑکن ہمارے دل کی 72 سے کم نہ ہو دھڑکن ہمارے دل کی 72 سے کم نہ ہو دل میں کوئی رہے نہ رہے کربلا رہے دھڑکن ہمارے دل کی 72 سے کم نہ ہو دل میں کوئی رہے نہ رہے کربلا رہے اور کیجے شموم شہ کے عزادار کو سلام کیجے شموم شہ کے عزادار کو سلام دشمن سے شاہ کے نہ کوئی واسطہ رہے جناب شموم عرفی صاحب آپ کے سامنے مدثرات ہے پھر اس میں چند شعراء کرام رہ گئے ہیں اور اب میں جناب خورشید صاحب کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں ایک شعر ان کا عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ علی کا ذکر کھلے کس لیے نہ دشمن کو علی کا ذکر کھلے کس لیے نہ دشمن کو دبی دبائی یہ چوٹیں ابھار دیتا ہے جناب خورشید صاحب کا مرصع کلام ہے اس سلسلے میں مولانا اب بولیں کہ آواز ہی نہیں آ رہی ہے مائک چلا گیا لیکن آن لائن چل رہا ہے مولانا اعجاز اطہر صاحب تشریف لائے ہیں صلی اللہ آئیے دو ذمہ داریاں انجمن ناصر الرضا کے سامنے سے ہٹو بھیا
ادھر رکھو. میرے پر انجمن ناصر الرضا کے 150 سالہ پروگرام میں 2 قرض میرے اوپر تھے، جس کی وجہ سے میں بہت بے چین تھا کہ یہ 2 شخصیتیں آ جائیں جن کی انجمن ناصر الرضا مقروض ہے. اللہ کا شکر ہے کہ آج جو دونوں ہستیاں اس عزا خانے پہ انجمن ناصر الرضا کے بھلے بہانہ بنے ہوں میرے تجسس اعجازی صاحب، مگر مجھے قرضے سے انہی نے پاک کرنے کے موقع دیا. میں گزارش کروں گا جناب نیر جلال پوری صاحب سے کہ وہ مولانا اعجاز اطہر صاحب کو انجمن ناصر الرضا کا 150 سالہ پروگرام کا ایوارڈ اور تبرک سے نوازیں. نہیں وہ یہ لا رہے آئیے ابو ذر صاحب، اعجاز ماموں آ جائیے. اعجاز بھائی، رضوان بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ اس کے جی بھی دکھا دیجیے. یہ بھی بس آپ خالی اس کو جی ہاں یہ بھی نعرہ حیدری، نعرہ خیبری، نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رضوان بھائی ذرا اس کو سہارے سے ذرا سا بھاری ہے بہت. ہاں بھاری بہت. جی جی. اب دوسرا قرض جو ہے اس سے بھی میں سبکدوش ہو جاؤں. انجمن ناصر الرضا کے 150 سالہ پروگرام کا تبرک اور ایوارڈ ہمارے مولانا جعفر عباس صاحب قبلہ کا بھی رہ گیا تھا، جو اس زمانے میں یہاں نہیں تھے. ان کے بھائی تشریف لائے تھے تو ان کی خدمت میں پیش کر دیا گیا تھا، مگر میں نے مناسب نہیں سمجھا تھا کہ میں ان کا بھی تبرک ان کے ہاتھوں بھجواؤں. بس میں اس جستجو میں لگا تھا کہ اسی عزا خانے میں تشریف لائیں گے جعفر عباس صاحب قبلہ، تو یہی عوام کے سامنے جہاں میں قرض دار تھا وہیں مقروضیت سے میں سبکدوش ہو جاؤں. بس صدف بھائی، مولانا صدف عباس، مولانا صدف جونپوری صاحب قبلہ اور لائٹ نہ جانے دے گا صدف بھائی. ایک منٹ بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ حیدری، حیدری، بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. فوٹو آ گیا ہو تو اگر صحیح تو ہم لوگ ہو سکتے ہیں. ہاں جی 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 لائیے. ایک منٹ لائٹ آ رہی ہے، بس آ گیا. وہ جنریٹر چل گیا. جی 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 آرام سے آپ. جنریٹر چل سارے انتظامات ماشاء اللہ آپ کا اپنا طریقہ. ہاں نہیں ارے کوئی حرج نہیں ہو گیا بہت. اصل میں شبیداری میں جو لائٹ نہیں گئی تھی ان لوگ اس وقت بدلے لے رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ صلوات. مولانا جعفر عباس صاحب کو انجمن 150 سالہ کی طرف سے یہ ٹرافی اور یہ تبرک ان کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. آج انجمن ناصر الرضا اب کسی کی مقروض نہیں ہے سوائے عوام کی مقروض ہے، اہل بیت کی مقروض ہے، غازی عباس کی مقروض ہے، اور یہ وہ قرض ہے جو انجمن ناصر الرضا قیامت تک اتار نہیں سکتی. بالکل بھائی، اگر آپ نظامت کرنے لگیں گے تو پھر ہم لوگ آرام سے فرصت لے سکیں گے. اب آپ چلیے. ہمارا سارے بیاض چلا جائے گا نظامت کے حضرات مسالمہ
इंशाअल्लाह फिर कुछ वक्फे के लिए रुका आपके सामने और फिर उसका आगाज़ हो रहा है। खुर्शीद भाई का हुक्म है, मैं गुजारिश करूँगा कि मैं पढ़ लूँ ताकि कुछ मालूम हो जाए, उसके बाद फिर आप पढ़ें तो बेहतर रहेगा। चंद अशार मैं पेश करना चाहता हूँ। आप हजरात थोड़ा सा अगर सामने तशरीफ़ ले आएँ तो बहुत बेहतर होगा। एक सलवात भेज दें आप हजरात, मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलाम के मुख्तसर से शेर और उसके बाद जनाब खुर्शीद फतेहपुरी साहब आपके सामने अपना कलाम पेश फरमाएंगे। लेकिन दिशान तो अर्ज़ कर रहा हूँ, इजाज़त दो। मतलब है कि जिस सरज़मी से ज़र्रे खाके शिफा मिले, जिस सरज़मी से ज़र्रे खाके शिफा मिले, वो अज़मतों में अर्शे मुअल्ला से जा मिले। जिस सरज़मी से ज़र्रे खाके शिफा मिले, वो अज़मतों में अर्शे मुअल्ला से जा मिले। अब्बास को जो शाह से इज़्ने वग़ा मिले, अब्बास को जो शाह से इज़्ने वग़ा मिले, ढूंढे से भी कहीं न निशा फ़ौज का मिले। कि ढूंढे से भी कहीं न निशा फ़ौज का मिले, और खैबर शिकन की पोती ने बांधा है जब इसे, खैबर शिकन की पोती ने बांधा है जब इसे, कैसे अलम से मशके सकीना जुदा मिले। कैसे अलम से मशके सकीना जुदा मिले, कैसे अलम से मशके सकीना जुदा मिले। सुरूर भाई अर्ज़ कर रहा हूँ कि असगर ने घुटनियों के निशान छोड़े हैं वहाँ, असगर ने घुटनियों के निशान छोड़े हैं वहाँ, सहमी हुई जहाँ पर सफ़े अंबिया मिले। सहमी हुई जहाँ पर सफ़े अंबिया मिले। ये भी शेर देखें कि सहमी हुई जहाँ पर सफ़े अंबिया मिले, और ऐसा बिगाड़ा शेर ने चेहरा फुरात का, ऐसा बिगाड़ा शेर ने चेहरा फुरात का, साहिल पा झुर्रियों के निशान जा बजा मिले। ऐसा बिगाड़ा शेर ने चेहरा फुरात का, साहिल पा झुर्रियों के निशान जा बजा मिले, साहिल पा झुर्रियों के निशान जा बजा मिले। और असगर शिकस्त देने को तैयार हो गए, असगर शिकस्त देने को तैयार हो गए, नजरें तलाश करती हैं अब हुरमुला मिले। असगर शिकस्त देने को तैयार हो गए, असगर शिकस्त देने को तैयार हो गए, नजरें तलाश करती हैं अब हुरमुला मिले। और देखा जो हुरमुला को तो मुख्तार ने कहा, देखा जो हुरमुला को तो मुख्तार ने कहा, जैसा है जुर्म वैसी ही इसको सजा मिले। जैसा है जुर्म वैसी ही इसको सजा मिले। बस दो शेर के पहचान लीजिए वो नसब का खराब है, पहचान लीजिए वो नसब का खराब है, जो भी खिलाफे मातमे शय बोलता मिले। पहचान लीजिए वो नसब का खराब है, जो भी खिलाफे मातमे शय बोलता मिले। और जिनको अलम उठाने का बचपन से शौक़ था, एक शेर का इजाफा हुआ है कि जिनको अलम उठाने का बचपन से शौक़ था, बच्चे जवान हो के वो सब बावफा मिले। बच्चे जवान हो के वो सब बावफा मिले। आखिरी शेर के ये सांस लेने इसलिए दरगाह आई है, ये सांस लेने इसलिए दरगाह आई है। अब्बास के अलम से हवा को हवा मिले।
یہ سانس لینے اس لیے درگاہ آئی ہے عباس کے علم سے ہوا کو ہوا ملے. یہ سانس لینے اس لیے درگاہ آئی ہے عباس کے علم سے ہوا کو ہوا ملے. میں بڑے ادب و احترام سے گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت خورشید نظامت علی جناب خورشید رضا فتح پوری صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نظرانہ پیش بیٹھے رہیے. سبھی حضرات تقریباً واقف ہیں کہ میری اہلیہ تقریباً پورا سال ہونے والا ہے, 11 مہینے ہو گئے. بالکل دوسرے حالات میں ہیں, انفٹ ہیں, بہت اتنی دیر کے لیے یہی نہیں ٹھہر سکتا. ان سے میں نے وعدہ کیا کہ میں حاضر ہوں گا اور زیادہ نہیں ٹھہر پاؤں گا کیونکہ باہر بھی بہت وقت میں نے دیا. اور اس بات کا بھی میں عادی نہیں ہوں کہ پاکستان جاؤں گا, میری مجبوری ہے, گھر سے فون آ رہا ہے بار بار. مجبوری ہے بہرحال شیخ کچھ کر رہا ہوں. ایک بار نعرے صلوات ارشاد فرمائیں. یہ مصرع ہمارے شموم عارفی صاحب نے پڑھا تھا, دل میں کوئی رہے نہ رہے کربلا رہے. تو مجھے اپنا مقطع یاد ہے گیا, اس سے پہلے 3 شعر میں پیش کر رہا ہوں. ایک بار نعرے صلوات ارشاد فرما دے حضرت. کوئی کسی کو ہو نہ ہو لیکن خدا تو ہے. کوئی کسی کا ہو نہ ہو لیکن خدا تو ہے. او حلال مشکلات وہ مشکل کشا تو ہے. حلال مشکلات وہ مشکل کشا تو ہے. شیخ فرمائیں کہ لینا ہے انتقام شہیدان کربلا. لینا ہے انتقام شہیدان کربلا. آسان نہیں یہ کام مگر حوصلہ تو ہے. لینا ہے انتقام شہیدان کربلا. آسان نہیں یہ کام مگر حوصلہ تو ہے. اور ہے دشمن ازا سے وہ ہندو مجھے عزیز. ہے دشمن ازا سے وہ ہندو مجھے عزیز. سر تعزیے کے سامنے جس کا جھکا تو ہے. ہے دشمن ہے دشمن ازا سے وہ ہندو مجھے عزیز. سر تعزیے کے سامنے جس کا جھکا تو ہے. ہے دشمن ازا سے وہ ہندو مجھے عزیز. سر تعزیے کے سامنے جس کا جھکا تو ہے. مقطع جس کے لیے میں نے 3 شعر پڑھے کہ خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی. خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی. جنت مجھے ملے نہ ملے کربلا تو ہے. خورشید مجھ کو فکر نہیں روز حشر کی. جنت مجھے ملے نہ ملے کربلا تو ہے. کے بعد میرے ثواب 3-4 شعر سن لیجیے. اب میں یہ بہت پرانے شعر ہے کہ طرح کے ہم کہیں پڑھے نہیں اس کو. ہم 4 شعر پڑھتے ہیں بس اس میں کہ خوش قسمتی سے بار گہے پنجتن میں ہیں. خوش قسمتی سے بار گہے پنجتن میں ہیں. اہل ازا حفاظت شاہ زمن میں ہیں. اہل ازا حفاظت شاہ زمن میں ہیں. اب سمجھ فرمائیں کہ مدح علی میں کٹ کے بھی آزاد ہے زبان. مدح علی میں کٹ کے بھی آزاد ہے زبان. ہم کب حصارے خنجر دارو رسم میں ہیں. مدح علی میں کٹ کے بھی مدح علی میں کٹ کے بھی آزاد ہے زبان. ہم کب حصارے ہم کب حصارے خنجر و دارو رسم میں ہیں. اور سمجھ قربان ہیں حسین 2 شعر. قربان ہیں حسین علیہ السلام پر. اس سلسلے کے 2 شعر. قربان ہیں حسین علیہ السلام پر قطرے لہو کے جتنے ہمارے بدن میں ہیں. قربان ہیں حسین علیہ السلام پر. قربان ہیں حسین علیہ السلام پر قطرے لہو کے جتنے
ہمارے بدن میں ہیں. اور خورشید کربلا سے بھی 4-5 شعر اور پڑھنا ہے. خورشید کربلا سے کفن لے کے آئے ہیں. خورشید کربلا سے کفن لے کے آئے ہیں اور آثار زندگی کے ہمارے کفن میں ہیں. خورشید کربلا سے کفن لے کے آئے ہیں, آثار زندگی کے ہمارے کفن میں ہیں. خورشید کربلا سے کفن لے کے آئے ہیں, آثار زندگی کے ہمارے کفن میں ہیں. ایک بار نعرے ثواب اور چند شعر رکھا ہو میں پڑھنا کچھ ہوتا رہتا ہے. بہرحال بہت خواص کا مجمع ہے, ایک بار میں پڑھ چکا ہوں, پھر بھی پڑھ رہا ہوں. ہے لے کے آئی مجھے قسمت مبین کہاں, ہے لے کے آئی مجھے قسمت مبین کہاں, در حسین کہاں اور میری جبین کہاں. ہے لے کے آئی مجھے قسمت مبین کہاں, در حسین کہاں اور میری جبین کہاں. سما مطلب ثانی کہ نہ ہوتا شاہ کا سجدہ تو ہوتا دین کہاں. نہ ہوتا شاہ کا سجدہ تو ہوتا دین کہاں. اور خدا کے ہونے کا بھی کرتا کوئی یقین کہاں. نہ ہوتا شاہ کا سجدہ تو ہوتا دین کہاں, خدا کے ہونے کا بھی کرتا کوئی یقین کہاں. ایک مطلب ہو کہ سمٹ کے آئیں گے یکجا پا اجمعین کہاں. سمٹ کے آئیں گے یکجا پا اجمعین کہاں. یہ منعمین کہاں اور ذالین کہاں. سمٹ کے آئیں گے یکجا پا اجمعین کہاں, یہ منعمین کہاں اور ذالین کہاں. یہ منعمین کہاں. مثلا میں چھوڑ رہا ہوں کہ علی کی عمر مبارک کوئی بتائے کیا. علی کی عمر مبارک کوئی بتائے کیا, تھا آسمان کہاں اور تھی زمین کہاں. علی کی عمر مبارک کوئی بتائے کیا, تھا آسمان کہاں اور تھی زمین کہاں. ادب اور حسین کر نہیں سکتے تھے بیعت فاسق. حسین کر نہیں سکتے تھے بیعت فاسق کہاں. یزید محمد کا جانشین کہاں. حسین کر نہیں سکتے تھے بیعت فاسق کہاں. یزید محمد کے جانشین کہاں. تمام جناب قاسم و عباس اور علی اکبر, جناب قاسم و عباس اور علی اکبر, کربلا تیرے جیسے ہوئے حسین کہاں. کربلا تیرے جیسے ہوئے حسین کہاں. اور نماز پڑھتے ہیں تیروں میں شاہ کے انصار. نماز پڑھتے ہیں تیروں میں شاہ کے انصار, وہ قدم ہٹائیں گے پیچھے مجاہدین کہاں. نماز پڑھتے ہیں تیروں میں شاہ کے انصار, قدم ہٹائیں گے پیچھے مجاہدین. قدم ہٹائیں گے پیچھے مجاہدین کہاں. مثال کعبہ نہ ہوتا اگر در زہرا, مثال کعبہ نہ ہوتا اگر در زہرا, جھکاتے سر کو زمانے میں مرسلین کہاں. مثال کعبہ نہ ہوتا اگر در زہرا, جھکاتے سر کو زمانے میں مرسلین کہاں. بس میں چھوڑ رہا ہوں, ایک بار نعرے صلوات پڑھ دیں, بس 2-3 شعر. ایک بار بابا بلند نعرے صلوات. حسینیت سے ہر ایک رشت دور رہتا ہے. حسینیت سے جو لوگ نہیں آتے تو حسینیت سے ہر ایک رشت دور رہتا ہے. غم حسین کہاں اور منافقین کہاں. حسینیت سے ہر ایک رشت دور رہتا ہے. غم حسین کہاں اور منافقین کہاں. اور نظر کے سامنے لاکھوں ہیں تیر و تیر انداز. نظر کے سامنے لاکھوں ہیں تیر و تیر انداز. اور صغیر الٹے ہے دیکھو تو آستین کہاں. صغیر الٹے ہے دیکھو تو آستین کہاں. صغیر الٹے ہے دیکھو تو. اور ہر ایک شعر پر بھرپور داد دیتے ہیں. ہر ایک شعر پر بھرپور داد دیتے ہیں. ملیں گے لکھنؤ جیسے یہ سامعین کہاں.
ہر ایک شعر پر بھرپور داد دیتے ہیں. ملیں گے لکھنؤ جیسے یہ سامعین کہاں پر دو شعر سے دیکھو مقطع کہ کیا ہے تیرے ہی دربار میں تجھے رسوا، کیا ہے تیرے ہی دربار میں تجھے رسوا، اور یزید تجھ سے ڈرے زین العابدین کہاں. کیا ہے تیرے ہی دربار میں تجھے رسوا، یزید تجھ سے ڈرے زین العابدین کہاں. اور حسین آخری شعر، حسین اول مخلوق وارث آدم، حسین اول مخلوق وارث آدم، تمہارے واسطے تھی شرط ماں و تین کہاں، تمہارے واسطے تھی شرط ماں و تین کہاں. اور ثنائے آل ہے بمقطع ثنائے آل ہی خورشید زندگانی ہے، ثنائے آل ہی خورشید زندگانی ہے شکل اور کوئی اس سے بہترین کہاں، شکل اور کوئی اس سے بہترین. شکریہ شکریہ. جناب خورشید رضا فتح پوری صاحب کے کلام کے بعد میں بس ادب گزارش کر رہا ہوں جناب فراز الوی صاحب سے. ہمارے درمیان جناب ذیشان بنارسی صاحب بھی موجود ہیں جو ابھی کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں اور یہاں پر کلام پیش فرمائیں گے. اور شاعر انجمن ناصر العزا جناب شرر نقوی صاحب بھی آپ کے سامنے اپنا کلام پیش کریں گے. جناب فراز الوی صاحب. تفسیر کیا لکھے کوئی کیا تو ہے کربلا، تفسیر کیا لکھے کوئی کیا تو ہے کربلا، گلشن حسینیت ہے تو خوشبو ہے کربلا، گلشن حسینیت ہے تو خوشبو ہے کربلا. اور لبیک یا حسین کی گونجیں کہیں فراز، لبیک یا حسین کی گونجیں کہیں فراز، جلووں میں اربعین کے ہر سو ہے کربلا، جلووں میں اربعین کے ہر سو ہے کربلا. سلام کی طرح سے الحمد کے ایوان میں خورشید بھائی، الحمد کے ایوان میں ایک سے بات پڑھیں گے. الحمد کے ایوان میں تکبیر کی آواز، الحمد کے ایوان میں تکبیر کی آواز، گونجی ہوئی عالم میں ہے شبیر کی آواز، الحمد کے ایوان میں تکبیر کی آواز، گونجی ہوئی عالم میں ہے گونجی ہوئی عالم میں ہے شبیر کی آواز، گونجی ہوئی عالم میں ہے شبیر کی آواز. اس آن زباں پر ہو تیرا نام ہی مولا، اس آن زباں پر ہو تیرا نام ہی مولا، جب آئے لحد میں تیری تنویر کی آواز، جب آئے لحد میں تیری تنویر کی آواز. اس آن زباں پر ہو تیرا نام ہی مولا، جب آئے لحد میں تیری تنویر کی آواز. اور کیسے ہو یہ ممکن، کیسے ہو یہ ممکن کہ وہ تاریخ میں مر جائے، کیسے ہو یہ ممکن کہ وہ تاریخ میں مر جائے، مرتی نہ ہو جس شخص کی تقریر کی آواز، مرتی نہ ہو جس شخص کی تقریر کی آواز. کیسے ہو یہ ممکن کہ وہ تاریخ میں مر جائے، مرتی نہ ہو جس شخص کی تقریر کی آواز. وہ گویا ہے جب انکار کے لہجے میں تبسم، گویا ہے جب انکار کے لہجے میں تبسم،
سنتا ہی نہیں کوئی سفید تیر کی آواز، سنتا ہی نہیں کوئی سفید تیر کی آواز، گویا ہے جب انکار کے لہجے میں تبسم، سنتا ہی نہیں کوئی سفید تیر کی آواز، اور معراج ملی صبر کے سجدے کو پس قتل، معراج ملی صبر کے معراج ملی صبر کے سجدے کو پس قتل، گردن سے ناگے گئی شمشیر کی آواز، گردن سے ناگے گئی شمشیر کی آواز، معراج ملی صبر کے سجدے کو پس قتل، گردن سے ناگے گئی شمشیر کی آواز، اور جب شہر سخن فرق بریدہ سے ہے روشن، جب شہر سخن فرق بریدہ سے ہے روشن، کیوں کوئی سنے نیزہ تحقیر کی آواز، کیوں کوئی سنے نیزہ تحقیر کی آواز، عابد یہ تیرے رزم شجاعت کا رجز ہے، عابد یہ تیرے رزم شجاعت کا رجز ہے، بر پشت ستم ضرب ہے زنجیر کی آواز، عابد یہ تیرے رزم شجاعت کا رجز ہے، بر پشت ستم ضرب ہے زنجیر کی آواز، بر پشت ستم ضرب ہے زنجیر کی آواز، یہ مادر حسنین کے ہیں اشک اثر خیز، یہ مادر حسنین کے ہیں اشک اثر خیز، پیدا جو غم شہ مہ تطہیر کی آواز، پیدا جو غم شہ مہ تطہیر کی آواز، یہ مادر حسنین کے ہیں اشک اثر خیز، پیدا جو غم شہ مہ تطہیر کی آواز، اور مٹنے نہیں دیتی پھر اسے وقت کی تدبیر، مٹنے نہیں دیتی پھر اسے وقت کی تدبیر، جب خون سے لکھی جاتی ہے تعمیر کی آواز، جب خون سے لکھی جاتی ہے تعمیر کی آواز، اور جلتے ہوئے خیموں میں نہ جلنے دیا جس کو، جلتے ہوئے خیموں میں نہ جلنے دیا جس کو، زینب اسی قرآن کی ہے تفسیر کی آواز، زینب اسی قرآن کی ہے تفسیر کی آواز، جلتے ہوئے خیموں میں نہ جلنے دیا جس کو، زینب اسی قرآن کی ہے تفسیر کی آواز، جلتے ہوئے خیموں میں نہ جلنے دیا جس کو، زینب اسی قرآن کی ہے تفسیر کی آواز، اور ہر سمت ہیں آنکھیں اب اس ایک نام پہ مرکوز، ہر سمت ہیں آنکھیں اب اس ایک نام پہ مرکوز، وہ مہندی دوراں ہے جو تقدیر کی آواز، وہ مہندی دوراں ہے جو تقدیر کی آواز، ہر سمت ہیں آنکھیں اب اس ایک نام پہ مرکوز، وہ مہندی دوراں ہے جو تقدیر کی آواز، وہ باندھے ہیں فراز اہل ولا عہد اسی سے، باندھے ہیں فراز اہل ولا عہد اسی سے، جو ہے ید سبحان کی توقیر کی آواز، باندھے ہیں فراز اہل ولا عہد اسی سے، جو ہے ید سبحان کی توقیر کی آواز، جو ہے ید سبحان کی توقیر کی آواز، الحمد کے ایوان میں تکبیر کی آواز، گونجی ہوئی عالم میں ہے شبیر کی آواز۔ بہت اچھا سلام سنایا، کیا کہنا۔ یہ تھے محترم جناب فراز علوی صاحب، جو بارگاہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام میں منظوم خراج عقیدت پیش کر رہے تھے۔ آئیے حضرات، بکمال ادب حرف التماس لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ شاعر انجمن ناصر الرضا، خطیب و شاعر اہل بیت عالی جناب مولانا شرر نقوی صاحب قبلہ کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں۔
محمد وآل محمد صلوات حضرات، سب سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 2026 4 شعبان المعظم کربلائے معلیٰ عراق مولا عباس علیہ السلام کے حرم میں عالمی جشن باب الحوائج کا انعقاد کیا جاتا ہے ہر سال، اور امسال بھی انشاءاللہ انعقاد کیا جا رہا ہے الرحمان ٹور ممبئی کی جانب سے، اور اس ٹور کے سروا عزت مآب علی جناب مولانا عطا حضرت صاحب قبلہ ہمارے درمیان تشریف فرمائیں۔ جو مومنین وہاں رہیں گے ان سے گزارش ہے کہ اس جشن میں ضرور شرکت فرمائیں۔ ایک صلوات ارشاد فرما دیں۔ ہاں، اور یہ بھی اعلان کہ ہم بھی اس جشن میں رہیں گے، اور نظامت حجت ادب آفتاب نظامت پروفیسر عباس رضا نیّر صاحب فرمائیں گے، اور ہندوستان اور دوسرے ممالک کے شعراء اکرام اس جشن میں رہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جشن لائیو رہے گا گراف ایجنسی پر۔ 4 مصروں سے اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں۔ بہت مختصر سا سفر ہے کہ اس پر کرم تھا آل محمد کا، اس لیے اس پر کرم تھا آل محمد کا، اس لیے اس نے چنا جو راستہ وہ معتبر چنا۔ اس پر کرم تھا آل محمد کا، اس لیے اس نے چنا جو راستہ وہ معتبر چنا۔ زیر لحد ملک نے تجسس سے بیٹھ کر نوحہ سنا، سلام سنا، مرثیہ سنا۔ زیر لحد ملک نے تجسس سے، زیر لحد ملک نے تجسس سے بیٹھ کر، زیر لحد ملک نے تجسس سے بیٹھ کر نوحہ سنا، سلام سنا، مرثیہ سنا۔ نوحہ سنا، سلام، اس پر کرم تھا آل محمد کا، اس لیے اس نے چنا جو راستہ وہ معتبر چنا۔ زیر لحد ملک نے تجسس سے بیٹھ کر نوحہ سنا، سلام سنا، مرثیہ سنا۔ اب حاضر کرتا ہوں بہت اختصار کے ساتھ ایک مطلع اور چند شعر حاضر کرتا ہوں کہ کربلا کو اتنا محکم کر دیا سجاد نے، کربلا کو اتنا محکم کر دیا سجاد نے، کربلا کو اتنا محکم کر دیا سجاد نے، نہر کو بھی آب زمزم کر دیا سجاد نے۔ کربلا کو اتنا محکم کر دیا سجاد نے، نہر کو بھی آب زمزم کر دیا سجاد نے۔ صرف ایک حاکم نہیں اب ڈر رہے ہیں سب یزید، صرف ایک حاکم نہیں اب ڈر رہے ہیں سب یزید، اپنا ہر ایک لفظ زیغم کر دیا سجاد نے۔ صرف ایک حاکم نہیں، اب اس کے قافیے ملاحظہ فرمائیے، اور چند شعر ہیں اور آپ سے اجازت۔ صرف ایک حاکم نہیں اب ڈر رہے ہیں سب یزید، اپنا ہر ایک لفظ زیغم کر دیا سجاد نے، اپنا ہر ایک لفظ زیغم کر دیا سجاد نے۔ دیکھ کر نیزہ کہا بیمار نے شبیر است، دیکھ کر نیزہ کہا بیمار نے شبیر است، شام کے حاکم کو بودم کر دیا سجاد نے۔ دیکھ کر نیزہ کہا بیمار نے شبیر است، شام کے حاکم کو بودم کر دیا سجاد نے، شام کے حاکم کو بودم کر دیا سجاد نے۔ دیکھ لو بیعت کا جو طالب تھا تنہا رہ گیا، دیکھ لو بیعت کا جو طالب تھا تنہا رہ گیا، شاہ کے ہمراہ عالم کر دیا سجاد نے۔ دیکھ لو بیعت کا جو طالب تھا تنہا رہ گیا، شاہ کے ہمراہ عالم کر دیا سجاد۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیں، شاہ کے ہمراہ عالم کر دیا سجاد نے، خلد سے بڑھ کر خلیل اللہ نے خود داد دی، خلد سے بڑھ کر خلیل اللہ نے خود داد دی، اس طرح شعلوں کو شبنم کر دیا سجاد نے۔ خلد سے بڑھ کر خلیل اللہ نے خود داد دی، اس طرح شعلوں کو شبنم کر دیا سجاد نے، اس طرح شعلوں کو۔ اب شعر ملاحظہ فرمائیے،
چونکہ بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں نے اس لیے اس کلام کا انتخاب کیا. میں آسان شعر بھی پڑھ سکتا تھا. قافیہ ملاحظہ فرمائیں, پڑھے لکھے لوگ تشریف فرمائیں. خلد سے بڑھ کر خلیل اللہ نے خود داد دی, اس طرح شعلوں کو شبنم کر دیا سجاد نے. آنکھ سے نکلا گیا رومال زہرا کی طرف, آنکھ سے نکلا گیا رومال زہرا کی طرف, میرے اشک غم کو محرم کر دیا سجاد نے. آنکھ سے نکلا گیا رومال زہرا کی طرف, میرے اشک غم کو محرم کر دیا سجاد نے. میرے اشک غم کو محرم کر دیا. آنکھ سے نکلا گیا رومال زہرا کی طرف, میرے اشک غم کو محرم کر دیا سجاد نے. اوڑھ لی ہر ایک اذیت اس نے اپنی ذات پر, اوڑھ لی ہر ایک اذیت اس نے اپنی ذات پر, دین کو مرہم فراہم کر دیا سجاد نے. سبحان اللہ, دین کو مرہم فراہم کر دیا. اوڑھ لی ہر ایک اذیت, اوڑھ لی ہر ایک اذیت اس نے اپنی ذات پر, دین کو مرہم فراہم کر دیا. سجاد نے شعر ملاحظہ فرمائیے, دین کو مرہم فراہم کر دیا سجاد نے. عمر بھر روتے رہے بابا کو بادے کربلا, عمر بھر روتے رہے بابا کو بادے کربلا, لمحے لمحے کو محرم کر دیا سجاد نے. عمر بھر روتے رہے بابا کو بادے کربلا, لمحے لمحے کو محرم کر دیا سجاد نے. بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت شکریہ. عمر بھر روتے رہے بابا کو بادے کربلا, لمحے لمحے کو محرم کر دیا سجاد نے. لمحے لمحے کو محرم. اب میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں, ایک اضافت ملاحظہ فرمائیے. لمحے لمحے کو محرم کر دیا سجاد نے. ابن سرور نے پڑھا خطبہ درے سر دربار یوں, ابن سرور نے پڑھا خطبہ سر دربار یوں, راس ہائے ظلم کو خم کر دیا سجاد نے. راس ہائے ظلم کو خم کر دیا سجاد نے. ابن سرور نے پڑھا خطبہ سر دربار یوں, راس ہائے ظلم کو خم کر دیا سجاد نے. مامو شعر حاضر کرتا ہوں, میرا پسندیدہ شعر ہے, اب آپ کی سماعتوں کی عدالت میں رکھتا ہوں. راس ہائے ظلم کو خم کر دیا سجاد نے. اب کروڑوں لوگ ہوتے ہیں شریک فرش غم, اب کروڑوں لوگ ہوتے ہیں شریک فرش غم, لفظ میں کو دیکھیے ہم کر دیا سجاد نے. اب کروڑوں لوگ ہوتے ہیں شریک فرش غم, لفظ میں کو دیکھیے ہم کر دیا سجاد نے. لفظ میں کو دیکھیے ہم کر دیا سجاد نے. اب یہ شعر ہے, اس کے بعد آخری شعر اور آپ سے اجازت. قافیہ ملاحظہ فرمائیں, یہ شعر میں بہت کم جگہ پڑھتا ہوں, حاضر کرتا ہوں. لفظ میں کو دیکھیے ہم کر دیا سجاد نے. ہو گیا اعلان ظالم کی شکست فاش کا, ہو گیا اعلان ظالم کی شکست فاش کا, درد کو اشکوں میں مدغم کر دیا سجاد نے. ہو گیا اعلان ظالم کی شکست فاش کا, درد کو اشکوں میں مدغم کر دیا سجاد نے. درد کو اشکوں میں مدغم کر دیا سجاد نے. اب کروڑوں لوگ ہوتے ہیں شریک فرش غم, لفظ میں کو دیکھیے, آخری شعر اور آپ سے اجازت. لفظ میں کو دیکھیے ہم کر دیا, ہم کر دیا سجاد نے. ارے حشر تک ہوگی نہ گھبراہٹ قسم اللہ کی, حشر تک ہوگی نہ گھبراہٹ قسم اللہ کی, دین پر نام علی دم کر دیا سجاد نے. حشر تک ہوگی نہ گھبراہٹ قسم اللہ کی, دین کو نہ دین پر نام علی دم کر دیا سجاد نے. ہے شرر نقوی ہمیں کیا ہو ستمگاروں کا خوف,
قافیہ ملاحظہ فرمائیے. اے شرر نقوی، اے شرر نقوی، ہمیں کیا ہو ستمگاروں کا خوف. اے شرر نقوی، ہمیں کیا ہو ستمگاروں کا خوف. اپنا دامن ہم پر پرچم کر دیا سجاد نے. اے شرر نقوی، ہمیں کیا ہو ستمگاروں کا خوف. اپنا دامن ہم پر پرچم کر دیا سجاد نے. کربلا کو اتنا محکم کر دیا سجاد نے، نہر کو بھی آب زمزم کر دیا سجاد. جناب مولانا شرر نقوی صاحب بہترین کلام سے نواز رہے تھے. بلا کسی تمہید کے میں گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب فرید مصطفیٰ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائے. جناب فرید مصطفیٰ صاحب. آئیے فرید صاحب. عرض کرتا ہوں ایک مطلب 3-4 شعر ایک سلام کے حاضر خدمت ہے بس جو یاد آ رہے ہیں. ساری عبادتوں کا ذخیرہ سمیٹ کے ساری عبادتوں کا ذخیرہ سمیٹ کے نام علی لیا ہے وظیفہ سمیٹ کے نام علی لیا ہے وظیفہ سمیٹ کے نقطہ بنا کے مصحف صامت میں رکھ دیا نقطہ بنا کے مصحف صامت میں رکھ دیا قدرت نے مرتضیٰ کا قصیدہ سمیٹ کے قدرت ادب نقطہ بنا کے مصحف صامت میں رکھ دیا قدرت نے مرتضیٰ کا قصیدہ سمیٹ کے مس ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ مس ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ سمیٹ کے مس ہو نہ جائے دشمن حیدر یہ سوچ کے چلتا ہوں میں لباس
ہمیشہ سمیٹ کے، یہ بھی قافیہ ملاحظہ فرمائیں، چلتا ہوں میں لباس ہمیشہ سمیٹ کے، بس وارث غدیر کے آنے کی دیر ہے، بس وارث غدیر کے آنے کی دیر ہے، رکھو گے تم بساط سقیفہ سمیت، رکھو گے تم بساط سقیفہ سمیٹ کے، رکھو گے تم ساری سزا جزا ہے ولایت پا منحصر، ساری سزا جزا ہے ولایت پا منحصر، میں پیش کر رہا ہوں نتیجہ سمیت، میں پیش کر رہا ہوں نتیجہ سمیت، بس یہ آخری شعر اور اس کے بعد مقطع کی زحمت ہے۔ اسلام تیرے سینے اقدس میں رکھ دیا، ہم شکل مصطفیٰ نے کلیجہ سمیٹ کے، ہم شکل مصطفیٰ نے کلیجہ سمیٹ کے، تا عمر ظالموں پا تبرہ کیا فرید، ہم نے پیام سورہ توبہ سمیٹ کے۔ جناب ڈاکٹر فرید مصطفیٰ صاحب کے مرصع کلام کے بعد بسط ادب گزارش کر رہا ہوں شاعر اہل بیت عالی جناب فدوی نقوی صاحب سے کہ تشریف لائیں، جو حضرات کسی ضرورت کے تحت جا رہے ہیں وہ بھی واپس آ جائیں گے، اور جو حضرات پہلے سے باہر موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش غم پر تشریف لے آئیں۔ جناب فدوی نقوی صاحب، تھوڑا سا آپ حضرات بھی آگے تشریف لے آئیں۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ محمد۔ برائے تاجیل ظہور امام علیہ السلام، نعرہ صلوات۔ عرض کر رہا ہوں، برائے فرش پروں کو بچھانا چاہتے ہیں، برائے فرش پروں کو بچھانا چاہتے ہیں، ملائکہ بھی مجالس میں آنا چاہتے ہیں، برائے فرش پروں کو بچھانا چاہتے ہیں، ملائکہ بھی مجالس میں
आना चाहते हैं, अज़ा में अशकों को इतना बहाना चाहते हैं, अज़ा में अशकों को इतना बहाना चाहते हैं, हम अपनी आँखों को दरिया बनाना चाहते हैं, हम अपनी आँखों को दरिया बनाना चाहते हैं। और इमाम असर को हम यूं बुलाना चाहते हैं, इमाम असर को हम यूं बुलाना चाहते हैं, तमाम फितनों को जड़ से मिटाना चाहते हैं, तमाम फितनों को जड़ से मिटाना चाहते हैं। उन्हें ये चाहिए आ जाए इस सफीने में, उन्हें ये चाहिए आ जाए इस सफीने में, जो लोग वाकई जन्नत में जाना चाहते हैं, उन्हें ये चाहिए आ जाए इस सफीने में, जो लोग वाकई जन्नत में जाना चाहते हैं। जनाब फिदवी नकवी साहब के इस मुरस्सा और मुख्तसर कलाम के बाद मैं बसत अदब गुजारिश कर रहा हूँ शायर अहले बैत आली जनाब नासिर जरवली साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह मौला में मंज़ूम नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँ। इनके कलाम के बाद मुसालमे के आखिरी शायर जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब मक़ता मुसालमा हैं। मौका नहीं है कि 4 मिसरे पहले हज़रत अलैहिस्सलाम की शान। किस शान से आया है रहे हक़ का मुसाफिर, किस शान से आया है रहे हक़ का मुसाफिर, पैरों में कोई जबर की जंजीर नहीं है। किस शान से आया है रहे हक़ का मुसाफिर, पैरों में कोई जबर की जंजीर नहीं है। और शब्बीर ने अखलाक से जीता है दिल हुर, शब्बीर ने अखलाक से जीता है दिल हुर, तोहफ़ा ये अता कर दे शमशीर नहीं है। किस शान से आया है रहे हक़ का मुसाफिर, पैरों में कोई जबर की जंजीर नहीं है। और शब्बीर ने अखलाक से जीता है दिल हुर, तोहफ़ा ये अता कर दे शमशीर नहीं है। एक सलाम की तरह ये जुमन का सलाम के 2-3 शेर हैं कि शिया जो मुश्किलों में गिरफ़्तार होते हैं, शिया जो मुश्किलों में गिरफ़्तार होते हैं, अब्बास से मदद के तलबगार होते हैं। मजबूत है मतलब से शेर। शिया जो मुश्किलों में गिरफ़्तार होते हैं, अब्बास से मदद के तलबगार होते हैं। गाज़ी का ये करम ये करिश्मा तो देखिए, गाज़ी का ये करम ये करिश्मा तो देखिए, बाजू कटे हैं फिर भी मददगार होते हैं। गाज़ी का ये करम ये करिश्मा तो देखिए, बाजू कटे हैं फिर भी मददगार होते हैं। बहुत उम्दा और बहुत मुख्तसर कलाम नासिर भाई ने पेश किया। वक्त के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए अब इस मुसालमे के आखिरी शायर मक़ता मुक़ासिदा शायर अहले बैत और सदर इदारा ग़ुलामान अहले बैत फाउंडेशन आली जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब से
گزارش گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ ان کے کلام کے بعد مجلس اعزاں کو خطیب اہل بیت علی جناب مولانا صدف جون پوری صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ حیدری پر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد پانچ چھ شعر حاضر خدمت ہیں، اس سے زیادہ کا محل نہیں ہے۔ کہ مشکلوں میں اپنی ہم ناد علی پڑھتے رہے، مشکلوں میں اپنی ہم ناد علی پڑھتے رہے، جو پڑھی مرسل نے خیبر میں وہی پڑھتے رہے، مشکلوں میں اپنی ہم ناد علی پڑھتے رہے، جو پڑھی مرسل نے خیبر میں وہی پڑھتے رہے، اور سمجھا ہے قرآن کو ہم نے اسی تفسیر سے، سمجھا ہے قرآن کو ہم نے اسی تفسیر سے، پڑھ کے قرآن ہم علی کی زندگی پڑھتے رہے، سمجھا ہے قرآن کو ہم نے اسی تفسیر سے، پڑھ کے قرآن ہم علی کی زندگی پڑھتے رہے۔ ایک مرتبہ درود بھیجے محمد سمجھا ہے قرآن کو ہم نے اسی تفسیر سے، پڑھ کے قرآن ہم علی کی زندگی پڑھتے رہے، اور داستان قوت حیدر نہیں ہم نے لکھی، داستان قوت حیدر نہیں ہم نے لکھی، جو پرے جبریل پر لکھی ملی پڑھتے رہے، داستان قوت حیدر نہیں ہم نے لکھی، جو پرے جبریل پر لکھی ملی پڑھتے رہے۔ شعر ملاحظہ کہ پڑھنا نسلوں کو تمہارا کام تھا میدان میں، پڑھنا نسلوں کو تمہارا کام تھا میدان میں، اور تمہیں ہم ذوالفقار حیدری پڑھتے رہے، اور پڑھنا نسلوں کو تمہارا کام تھا میدان میں، اور تمہیں ہم ذوالفقار حیدری پڑھتے رہے، اور نعرہ حیدری تجھ کو ہے نہج البلاغہ یوں سمجھنا تھا محال، تجھ کو ہے نہج البلاغہ یوں سمجھنا تھا محال، زندگی بھر اس لیے قرآن بھی پڑھتے رہے، تجھ کو ہے نہج البلاغہ یوں سمجھنا تھا محال، زندگی بھر اس لیے
قرآن بھی پڑھتے رہے، اور یہ نظر ہے اپنی اپنی، اپنا اپنا ہے مزاج، یہ نظر ہے اپنی اپنی، اپنا اپنا ہے مزاج، جس جگہ عباس لکھا تھا علی پڑھتے رہے، یہ نظر ہے اپنی اپنی، اپنا اپنا ہے مزاج، جس جگہ عباس لکھا تھا، یہ نظر ہے اپنی اپنی، اپنا اپنا ہے مزاج، جس جگہ عباس لکھا تھا علی پڑھتے رہے، اور آیتیں لعنت کی بس ہم کو اکیلے یاد ہیں، یوں تو پڑھنے کو تمہیں قرآن سبھی پڑھتے رہے، یوں تو پڑھنے اور چھوڑ دی تھی حضرت قمبر نے ناقے کی مہار، چھوڑ دی تھی حضرت قمبر نے ناقے کی مہار، یا علی ہم آپ کی دریا دلی پڑھتے رہے، چھوڑ دی تھی حضرت قمبر نے ناقے کی مہار، یا علی ہم آپ کی دریا دلی پڑھتے رہے، اور طول سجدہ تھا خدا کے واسطے بیٹھے جو شے، طول سجدہ تھا خدا کے واسطے بیٹھے جو شے، یا نماز عشق شبیری نبی پڑھتے رہے، یا طول سجدہ تھا خدا کے واسطے بیٹھے جو شے، یا نماز عشق شبیری نبی۔ حضرات، جناب اعجاز زیدی صاحب کے کلام کے ساتھ ہی اس بزم میں مسالمہ کا تو اختتام ہوتا ہے، اور اس کے بعد مجلس کو خطاب فرمائیں گے مولانا صدر جون پوری صاحب۔ میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور مجلس اعضاء کو خطاب فرمائیں کہ نعرہ صلوات۔ جو لوگ وہاں ان کو مسجد میں بھیج دیجیے، کمرے میں بہت سے لوگ ہیں۔ حضرات، بہت مختصر سی گفتگو ہے، کوئی طولانی موقعی نہیں ہے۔ مسالمہ تھا، لوگ شعر پیش کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے چار مصرے تجسس صاحب کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ عرض کیا کہ اشعار کی ضیائیں یوں بکھری تھیں جا بجا، اشعار کی ضیائیں یوں بکھری تھیں جا بجا، تاریکی لحد میں بھی ڈرنے نہیں دیا، تاریکی لحد میں بھی ڈرنے نہیں دیا، آئی ضرور موت تجسس کے جسم تک، آئی ضرور موت تجسس کے جسم تک، لیکن حسین نے اسے مرنے نہیں دیا، لیکن حسین نے اسے مرنے نہیں دیا۔ بہرحال اسی کے ساتھ درخواست گزار ہوں کہ ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کے جناب تجسس اعجازی مرحوم کی روح کو ایصال فرما۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ آدَائِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلِنَا هَٰذِهِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. صلوات بھیجنا. برادران ایمانی، بہت مختصر سی گفتگو ہے. میں نے سورہ شعراء قرآن حکیم کا 26واں سورہ اس کی آخری آیت یعنی 227ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. شعراء کا خصوصی ذکر اس آیت میں 224، 25، 26 اور 27 میں مسلسل ہے، جہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ شاعروں کی پیروی نہ کرو. کیا تم دیکھتے نہیں یہ خیالوں کی دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں اس پہ خود عمل نہیں کرتے. یعنی یہ قرآن کی آیتیں ہیں شاعروں کے لیے. اب اگر یہیں تک بات ہوتی تو ہم شاعری کے نزدیک بھی نہ جاتے، مگر اس کے آگے قرآن حکیم نے ایک گنجائش پیدا کی. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. ان کو چھوڑ کر لفظ اللہ جب آ جائے تو بقیہ مائنس ہو جاتے ہیں. شاعروں میں سارے شاعر گمراہ ہو سکتے ہیں مگر ان کو چھوڑ کر جو مومن ہیں اور اعمال صالح انجام دیتے ہیں. اور یہی نہیں کہ صرف مومن ہیں اعمال صالح انجام ہوتے ہیں، بلکہ کیا کہا گیا؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے. وانتصروا، اور مدد کرتے ہیں. کس کی مدد کرتے ہیں؟ جن پر ظلم ہوتا ہے ان مظلوموں کی مدد کرتے ہیں. اور آخری ٹکڑے میں ظالموں کے انجام کی خبر دی گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا. ان قریب وہ دیکھ لیں گے جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس کروٹ پلٹتے ہیں. تو سورہ شعراء کی اس آخری آیت میں شاعروں کے مومن ہونے کی بات کی گئی، عمل صالح انجام دینے کی بات کی گئی، اور ان کی شناخت یہ بتائی گئی کہ وہ ذکر کرتے ہیں. اور صرف ذکر نہیں کرتے ہیں، نصرت کرتے ہیں. ذکر بھی کرتے ہیں، نصرت بھی کرتے ہیں.
تو خدا کا شکر ہے کہ ہماری بزم میں جتنے شاعر وہ ذاکر بھی ہیں، یعنی یہ مصالمے، یہ محافل، یہ مجالس، اس کے علاوہ کبھی اپنی زبان سے ذکر کرتے ہیں، کبھی ان کا ذکر دوسروں کی زبانوں سے ہوتا ہے۔ شعر تجسس اعجازی صاحب نے کہے، ذکر رفیق صاحب نے کیا انجمن میں، انہوں نے اس شعر کو پڑھا، یعنی ایک ذکر کا تسلسل ہے جو مومن شعراء کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے ان کو ناصر کہا، جو قرآن نے کہا وہی امام نے بھی کہا۔ قرآن نے شاعروں کے لیے تنصرو کا لفظ استعمال کر کے کہ نصرت کرنے والے۔ اب ہم بھٹکتے رہتے کہ تلوار ہے نہیں، کوئی اسلحہ ہے نہیں، یہ تو کمرے میں بیٹھ کے شعر کہہ رہے ہیں، نصرت کیسی کر رہے ہیں؟ تو اب یہاں اس کی وضاحت امام نے کی کہ جب دیبل خزائی نے امام کی بزم میں بیٹھ کر کربلا کا مرثیہ پڑھا، کربلا والوں کی شان میں شعر پڑھے، تو جب ان کا مرثیہ ختم ہوا اور وہ منبر سے تشریف لائے تو امام نے روتے ہوئے ان کو گلے سے لگایا اور عجیب فقرہ کہا، یا دیبل انتا ناصرنا، اے دیبل تم ہمارے ناصر ہو۔ اب غور میں کہ جس کو قرآن نے ناصر کہا، امام نے وضاحت کر دی کہ ناصر اصل میں وہ ہے کہ جو ذکر حسین کرتا رہے۔ ناصر کی ڈیفینیشن قرآن اور حدیث کی روشنی میں کیا آئی کہ جو حسین کے ذکر کی راہ پہ چلتا رہے وہ ناصر ہے، وہ نصرت کرنے والا ہے۔ ذرا گرامی، یہ بڑی عظیم منزل ہے کہ اگر کوئی شاعر مدح اہل بیت میں رطب اللسان ہو جائے اور شعر کہنے لگے، یہ نصرت آسان نہیں، یہ نصرت آسان نہیں۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ شعر کہہ دیا اور نصرت ہو گئی۔ عربی کے سب سے مشہور شاعر حضرت فرزدق، عربی ادب پر ان کا احسان۔ کہا جاتا ہے کہ 1/3 عربی زبان نہ بچتی اگر فرزدق کی شاعری نہ ہوتی۔ یہ ہیں فرزدق۔ شعر کہنے کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایک شعر کہنا دکھتی ہوئی داڑھ کو نکالنے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے، یہ فرزدق نے خود کہا ہے۔ اب نصرت کیا ہے کہ دشمن اہل بیت نے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس نے دیکھا کہ امام جا رہے ہیں کعبے کی طرف، چوتھے امام، اور وہ مجمع ہے کہ جو راستہ دیتا چلا جا رہا، اور یہ جو حشام ابن عبد الملک، اس کا باپ خلیفہ تھا اور یہ خلیفہ زادہ تھا، یہ حج کرنے آیا تھا، اس کے ساتھ ایک لشکر تھا پورا، فوج، سپاہی، حافظ، مفسر، ہر طرح کی گیدرنگ اس کے ساتھ، اس کو جگہ نہیں مل رہی تھی، تو ایک بلندی سے منظر دیکھ رہا تھا حج کا۔ اب اس نے دیکھا کہ شخصیت جس کے چہرے سے نور کی بارش ہو رہی ہے وہ کعبے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مجمع کائی کی طرف ہٹتا جا رہا ہے، اور وہ جب کعبے کے قریب پہنچے تو تاریخ نے عجب فقرہ لکھا کہ ایسے دیوار کعبہ سے لپٹ گئے کہ جیسے کوئی ماں آنچل پھیلا کر بچے کو گود میں لے لے، گویا کعبے نے انہیں اپنی آغوش میں لے لیا۔ تو اب حسد کی آگ بڑک اٹھی، پوچھا کون ہے؟ اب یہ موقع نصرت کا ہے، کون ہے یہ سوال ہے، اور ظالموں کی طرف سے سوال ہے۔ موجود سب تھے، کوئی نہیں بولا، لیکن جس کو قرآن ناصر کہے، جو ظالموں کے خلاف بولنے کی جرت رکھتا ہو، وہ نہ بولے تو کون بولے؟ بس فی البدی قصیدہ کہا، 40 شعر کا قصیدہ، مطلع نہیں ہے اس قصیدے میں، کیونکہ التزام سے شعر کہنا اور بات ہے۔ مصرع مل گیا، اعجاز ماموں ایک مطلع کہا، دوسرا کہا، ایک کو کاٹا کا، یہ زیادہ بہتر ہے، وہ الگ بات ہے۔ لیکن جہاں ظلم سے مقابلہ ہو جائے، نبرد آزمائی ہو جائے، تو وہاں یہ کون دیکھے کہ مطلع ہوا کہ نہیں ہوا، بس شعر ہو رہے تھے۔ آواز دی کہ تو نہیں جانتا تو نہ جان، تیرے نہ جاننے سے اس کی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔
یعنی گویا ڈائریکٹ چیلنج ہے کہ اگر تو نہیں جانتا تو تو جاہل ہے، یہ عظیم تھے، یہ عظیم ہیں۔ اور اس کے بعد بہت سے شعر ہیں، ایک شعر بڑا عجیب و غریب ہے کہ اس کو وہ زمین پہچانتی ہے جہاں جہاں یہ قدم رکھتا ہے، جہاں جہاں یہ قدم رکھتا ہے، تو یہ منزل نصرت ہے۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ شعراء کی منزل نصرت بہت سے تاریخ میں منظر ہیں جن کو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے۔ بس آخری مرحلہ کہ 5ویں امام کا دور امامت ہے اور بنی امیہ کی گورنمنٹ ہے، ان کی طرف سے ایک آرڈیننس آ گیا ہے، فرمان آ گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پابندی لگا دو، کوئی حسین کا مرثیہ نہ کہے، امام حسین کی شان میں شاعری نہ ہو، جو ایسا کہے گا قانون کی نگاہ میں مجرم ہوگا، اس کو سخت سزا دی جائے گی۔ تو جتنے گورنر تھے سب جگہ یہ حکم پہنچا، مدینہ کے گورنر کے پاس بھی آیا تو دربار میں اس نے یہ حکم پڑھ کر سنایا، شعراء بھی موجود تھے، بہت سے شعراء۔ جیسے ہی یہ حکم پڑھا گیا تو دربار سے ایک شاعر کھڑے جن کا نام ہے کمیت اسدی، کمیت اسدی کھڑے ہوئے اور انہوں نے گورنر سے کہا کہ دیکھیں میری زبان کون روکتا، اور میں کہ یہ دربار میں چیلنج ہے کہ دیکھیں میری زبان کون روکتا، اسے نصرت کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے وَتَنْصُرُوا کا لفظ استعمال کیا ہے ان شاعروں کے لیے کہ جو باطل کے سامنے زبان کھول دیتے، اور اسی کو جہاد کہا ہے پیغمبر۔ جہاد کی جہاں قسمیں بیان کی ہیں وہاں ارشاد فرمایا ہے کہ ڈکٹیٹر کے سامنے، آمر کے سامنے، بادشاہ جائر کے سامنے کلمہ حق کا ادا کرنا جہاد ہے۔ یہ جہاد کی قسم رسول اللہ نے بتائی ہے، تو کمیت نے جہاد بھی کیا، نصرت بھی کی، اور یہ نہیں کہ وہاں سے نکلے تو کہہ تو آئے جوش میں، بھئی ہم لوگ بھی جوش میں بہت سی باتیں کر لیتے ہیں، نہ جانے کتنی باتیں ممبر میں جوش میں کہہ دیتے ہیں کہ صاحب یہ ہے، اور واقعی جب موقع پڑتا ہے تو میلوں پتہ نہیں رہتا۔ ہاں مطلب میں کسی اور کو کیوں کہوں، میں اپنی ذات پر رکھ کے کہہ رہا ہوں کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو سامنا کرنے کی طاقت بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ تو اب کہہ تو دیا تو اب کہیں چھپتے نہیں، دربار سے نکلے تو مدینے کے بازار میں آئے۔ اب بازار سجا ہوا تھا، لوگ خریداری کر رہے تھے، ایک بلند جگہ پہ کھڑے ہوئے، کہو مدینے والوں تمہیں حسین کی سنانی سنائی۔ بازار لوگ جمع ہو گئے، کمیت نے مرثیہ پڑھنا شروع کی، بس مرثیہ پڑھ رہے، لوگ رو رہے ہیں، کمیت بھی رو رہے ہیں۔ جب مدینے کے بازار میں مرثیہ پڑھ چکے تو رکے نہیں، جتنے محلے تھے مدینے کے ہر محلے میں گئے، گلی میں نکڑ پر کھڑے ہو کر جہاں چند لوگ ملے، آؤ تم کو حسین کا مرثیہ سنا۔ صبح سے اس شغل میں شام ہو گئی، سورج مغرب کی طرف تھا۔ اسی اثنا میں محلہ بنی ہاشم میں پہنچے۔ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں پہنچے تو چند بچے آئے جنہوں نے گھیر لیا۔ یہ بچے 5ویں امام کے گھر کے تھے۔ ظاہر ہے کہ کربلا کے قتل عام کے بعد حسین کا گھر تو ویران ہو چکا تھا، چند چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے آ کے دامن کو تھاما کمیت کے اور کہا آپ کو 5ویں امام نے بلایا ہے۔ بس مجلس تمام ہو رہی، آپ کو 5ویں امام نے بلایا ہے۔ کمیت 5ویں امام کے در دولت تک گئے۔ دستور یہ ہوتا تھا کہ جب کوئی امام سے ملنے آتا تھا تو خادم بلاتا تھا، ادب سے بیٹھاتا تھا، امام آنے والی کی ضیافت کرتے تھے، ملتے تھے۔ لیکن آج عجب دستور تھا، نہ کوئی خادم نہ کوئی اور۔ جیسے ہی کمیت در دولت کے قریب پہنچے، دروازہ کھلا، دوڑتے ہوئے 5ویں امام کمیت کو گلے سے لگا لیا، میرا مداح، میرا شاعر۔ ظاہر ہے کہ 5ویں امام تو وہ امام ہیں کہ جنہوں نے پورا منظر کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ 2.5 برس کے تھے کربلا میں، پورا منظر کربلا آنکھوں سے دیکھا۔ زین گرامی
جب سب شہید ہو گئے، شام غریبہ آ گئی، اس وقت بھی 5 سے 6 برس کے 72 یا 76 بچے تھے، ان کو قید کر لیا گیا، قیدی بنا کے یہ شام تک گئے، اور جب زندان شام میں پہنچے تو 76 میں صرف 2 پہنچے، ایک بی بی سکینہ اور ایک ہمارے 5ویں امام۔ اور جب شام سے قافلہ رہا ہوا تو سکینہ بھی سو گئی، مدینے لوٹ کر آنے والوں میں اکیلے ہمارے 5ویں امام تھے۔ زنگرامی 5ویں امام نے کمیت کا استقبال کیا، گھر کے اندر لے گئے، آواز دی کہ کمیت آج دن بھر تم نے مجھے میرے جد کے غم میں رلایا، اور عجب سنب دی ہم تم سے راضی ہیں۔ امام راضی ہو جائے تو اللہ راضی ہے نا، ہم تم سے راضی ہیں۔ کمیت پھر سے سناؤ مرثیہ، کہ مولا آپ سے کیا چھپا ہے؟ امام نے کہا نہیں، سیدانیاں بھی مرثیے کو سننا چاہتی ہیں۔ ایک کالا پردہ ڈال دیا گیا، پردے کے اس طرف بیبیاں بیٹھ گئیں، ادھر امام اور چند بچے بیٹھ گئے۔ کمیت نے مرثیہ پڑھا، پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے گریے کی آواز آئی، واہ حسینہ واہ مظلومہ۔ کمیت نے مرثیہ مکمل کیا، 5ویں امام نے پھر سینے سے لگایا، دوش سے ردا اتاری، بس مجلس تمام ہو رہی ہے، بچوں کے حوالے کی، بچے ردا لے کے اندر گئے، واپس آئے تو اس ردا میں کچھ تھا، امام نے اس ردا کو پوٹلی کی شکل دی، کمیت کے حوالے کیا۔ کمیت ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے، مولا مال دنیا چاہیے ہوتا تو دربار کیوں چھوڑتا؟ یہ کام آپ کی اور اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا، آخرت کے لیے کیا۔ امام نے کہا آخرت کے ہم ذمہ دار ہیں، لیکن تم اس کو قبول کر لو۔ کمیت نے پوٹلی کو لیا، کھولا اور کانپتے ہوئے کھڑے ہو، مولا میں نہیں قبول کر سکتا۔ کیوں، کیا ہوا؟ مولا سیدانیوں نے زیور اتار کے دے دیے، میں بیویوں کے زیوروں کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ کمیت کاش کربلا میں ہوتے، جہاں کانوں سے بالیاں کھینچی گئی، جہاں پیروں سے خلخالیں اتاری گئی، جہاں وہ ظلم کیا کہ فلک نے اس سے پہلے ظلم نہ دیکھا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابو الفضل عباس ابن امیر المومنین وقاسم ابن حسن ومسلم ابن عقیل وحانی ابن عروہ وحبیب ابن مظاہر والحر شہید ریائی، السلام علیکم جمیعاً شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔